بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل کا ناول آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور اس کے ساتھ ہی ابھی تک جو لوگ میرے ناول سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دوستوں اور فیملی کے ساتھ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے عظمیٰ افتخار کا محبت راز ہے ایسا۔ یہ جنوری 2014 کے شوا کے شمارے میں شامل ہوا تھا۔ بہت پیاری چلبلی سی سٹوری ہے اس کی۔ جو اس میں ہیروئن ہوتی ہے وہ کافی ہیلدی ہوتی ہے، اس کی جو مدر ہوتی ہیں، ان کے اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے موٹاپے سے بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جو ہیرو ہوتا ہے وہ ہیروئن کی مدر کی دوست کا بیٹا ہوتا ہے، بہت نٹ کھٹ چلبل سا شرارتی ہوتا ہے۔ بہت مزے کی سٹوری ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول سننے میں بڑا مزہ آئے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت راز ہے ایسا، عظمیٰ افتخار۔ تم خود ہی بتاؤ رومیو، کیا میں آرگنائزڈ نہیں ہوں؟ اور تم نے میرا کمرہ تو دیکھا ہے نا جولیٹ، کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور میری الماری، اس میں ہر سوٹ استری شدہ ہوتا ہے، میری ڈریسنگ ٹیبل پر ساری چیزیں ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں، پرفیومز، کریمیں، کاسمیٹکس، گرد کا ایک بھی ذرہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ریک اور بک ریک، وہ بھی کتنا اچھا سیٹ کیا ہے میں نے، سلیپرز، ہائی ہیلز، شوز، سب کی الگ الگ ترتیب ہے، مگر پھر بھی ماما کو لگتا ہے کہ میں ہر وقت فارغ رہتی ہوں، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہی نکال لیتی ہیں جس میں میرے ہاتھ اور پیر دونوں مصروف رہیں۔ مسکان کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، وہ اپنے ٹیرس پر کاکٹیل برڈ کی جوڑی کا پنجرہ صاف کرنے میں مصروف تھی، اور ہمیشہ کی طرح اپنے عزیز جان پرندوں رومیٹ اور جولیٹ سے دل کی باتیں بھی کیے جا رہی تھی، جو پنجرے کے اندر مٹی کے مٹکے پر یوں جمے بیٹھے تھے جیسے واقعی مسکان کی بات سمجھ رہے ہوں۔ اس سے مٹی کی کٹوریوں میں پانی اور باجرہ ڈال کر پنجرے میں رکھا، اور پھر دروازے پر چھوٹا سا تالا لگا دیا، جھاڑو سے ماربل کے فرش پر بکھرا کچرا سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالا، اور پھر وہی پنجرے کے پاس آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ گفتگو کا سلسلہ وہی سے شروع کر دیا جہاں سے اس نے 2 منٹ پہلے توڑا تھا۔ اور میری آفس ٹیبل، وہ کتنی صاف ہوتی ہے، ہر کام وقت پر کرتی ہوں، کبھی کوئی آفس اسائنمنٹ پینڈنگ میں نہیں رکھا۔ گال کے نیچے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ٹکائے اس نے دونوں کو دیکھا۔ اگر تم دونوں کو کیا پتا، تم دونوں نے مجھے آفس میں کام کرتے ہوئے دیکھا کب ہے؟ لیکن خیر، میں تو بتا رہی ہوں نا اپنی مسکان پر، تم دونوں کو اتنا بھروسہ تو ہے نا کہ جو بھی کہے گی سچ ہی کہے گی۔ مسکان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ رومیو جولیٹ پلکیں جھپکانے میں ہی مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہے، آخر خاموشی کا مطلب نیم رضامندی ہی ہوتا ہے نا، مگر ماما انہیں کون سمجھائے، ہر وقت انہیں مجھ میں کیڑے ہی نظر آتے ہیں، ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھتی رہتی ہیں، پرفیکٹ بنانے میں تلی رہتی ہیں۔ آفس کی تھکا دینے والی جاب کیا کام تھی جو زبردستی جیم بھی جوائن کروا دیا؟ مسکان نے برا سا منہ بنایا۔ اب رومیو تم ہی بتاؤ، کبھی کوئی 100% پرفیکٹ بھی ہوا ہے؟ اگر انسان میں کمی یا خامی نہ ہو تو ہمیں اللہ کیسے یاد آئے؟ مگر ماما کو یہ بات کون سمجھائے؟ میں اگر 80 کلو کی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ میاں نے میری ہڈی چوڑی بنانی تھی سو بنا دی، رہی صحیح کسر اس پر گوشت بھی زیادہ دے دیا۔ مسکان اف، دیکھا نہ آ گئی ماما کی آواز۔ اب میں جاتی ہوں، تم دونوں کھیلو کودو ناچو گاؤ۔ کپڑے جھاڑتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی، پھر ذرا سا جھک کے دونوں سے رازداری سے کہا، اور ہاں، میری ان ساری باتوں کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ رومیو جولیٹ نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر مسکان کو جیسے یقین دہانی کرائی کہ اس کی بات کو راز میں رکھیں گے۔ مشگان دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ جی ماما، اور 2 منٹ میں ہی ان کے سامنے تھی۔ چھٹی کا دن ہو اور تمہیں اپنے رومیو جولیٹ سے فرصت مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماما کی مشگان کی جانب پوچھ تھی، مگر لہجے کی ناراضی بتا رہی تھی کہ انہیں اس پر غصہ ہے۔ وہ ڈش میں کچھ نکال رہی تھی، مشگان دیکھ نہ سکی۔ اس کا دل تو ابھی تک اپنے رومیو جولیٹ میں ہی اٹکا تھا۔ ہائے مجی، السلام علیکم آنٹی۔ فرخندہ جہاں جیسے ہی باغ و بہار زردہ ڈش میں لیے پلٹی، اسی وقت لاؤنج کے مرکزی دروازے سے حورین داخل ہوئی، ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار، سٹیپ پہ کٹے ہوئے لہراتے بال اور سٹائلش سا سوٹ۔ فرخندہ نے حورین کے سلام کا جواب دیا، اور پھر ناراضی سے مسکان کی طرف دیکھا، جس کا حلیہ ہمیشہ ہی انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ کر دیتا تھا۔
हुरैन के सामने वो इस वक्त बिल्कुल ही मासी लग रही थी। शब ख्वाबी के लिबास के तौर पर भूरे रंग की झोला सी कमीज पहने, खुले पांचों के ट्राउजर और नमाज की चादर को सर पर से नीचे तक लपेटे, नज़र के चश्मे को नाक पर दुरुस्त करते वो हुरैन से बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। उसके अंदाज में लापरवाही का उनसर था और फरखंदा को बेटी की यही लापरवाही बुरी लगती थी। आज इतवार था इसलिए ये हाल था, मगर वो तो रोज़ सुबह ऑफिस जाने तक इसी हुलिये में घूमती थी। फजर की नमाज के लिए जो चादर सर पर लपेटती तो उसे सर से उतारना ही भूल जाती। एक तो मोटापा और उस पर यह अंदाज, वो उन्हें अपनी उम्र से कई गुना बड़ी नज़र आती थी। मशगान फरखंदा के लहजे में खुद बखुद सख्ती दर आई थी। जी जी मामा। मशगान एकदम चौंकी। हुरैन की भी चलती ज़बान को ब्रेक लग गया था। ये स्वीट डिश फहमीदा के घर दिया, उसने अपनी लैंग का आखिरी घर ले लिया है। फहमीदा आंटी? मशगान ने जहन पर जोर डाला। ओह अच्छा, आपकी बचपन की सहेली जिनकी आप बहुत बातें करती हैं और जिनके पुराने खतूत आपने अब तक संभाल कर रखे हैं, मशगान ने मज़े से कहा तो फरखंदा के होंठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ वो ही। काफ़ी दिनों से कोई मुनासिब घर तलाश कर रही थी। इत्तेफाक से महमूद साहब ने जिस डीलर को घर बेचने की जिम्मेदारी सौंपी थी उसने फहमीदा को यह घर दिखा दिया और यूँ बात बन गई। अब जाओ जल्दी से दे आओ। लाए। मशगान ने फ़ौरन ही आगे बढ़कर प्याला उनके हाथ से ले लिया। इस विले में जाओगी तुम? फरखंदा आंटी की बेटी कम और मासी ज़्यादा लग रही हो। हुरैन ने उसे फ़ौरन ही टोंक दिया और फरखंदा जो कुछ लम्हों पहले फहमीदा के जिक्र पर मशगान का हुलिया भूल चुकी थी, उन्हें सब कुछ याद आ गया था और साथ ही वो गुस्सा जो वक्ती लम्हात में दब गया था उठ कर आया। हुरैन तुम तो बहुत अच्छी दोस्त हो मशगान की, कुछ तुम ही सिखा दो, कैसे तैयार होना है, कैसे उठना बैठना है। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। इंसान भले खूबसूरत ना हो, खूबसूरत नज़र तो आ सकता है। वो हुरैन से कहती मशगान को कड़ी नज़रों से घूरती जर्दे का प्याला स्लैब पर रखकर जा चुकी थी। मशगान ने माँ को नाराज़ होकर जाते देखा और फिर दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए हुरैन को घूरा। तुम 2 मिनट बाद नहीं आ सकती थी? अब सारा दिन मामा का लेक्चर चलता रहेगा। वो हुरैन को सुनाकर कपड़े बदलने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हुरैन कुछ लम्हों के लिए वहीं खड़ी रही और फिर बालों को झटकती लाउंज पर रखे सोफे पर बैठकर मैगजीन की वह गर्दानी करने लगी। वो मशगान की दोस्त थी, अच्छी या बुरी, उसने कभी अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं की थी। वो तो शीशे के घर में रहती थी और हुरैन आप अपनी पसंदीदा थी। घंटों भी आईने के सामने बैठकर खुद को देखती तो बोर ना होती। मशगान और उसकी मामा इस इलाके में 3 साल पहले आई थी और 3 साल से ही उसकी हुरैन से दोस्ती थी। मशगान के पहले भी दोस्त कम थे, मगर पिछले 3 साल में उसने खुद को घर, मामा, हुरैन, रोमी, जूलियट और ऑफिस तक ही महदूद कर लिया था और इन सब के बाद जो वक्त बचता वो उसके पौधों और किताबों के लिए वक्फ था। यूनिवर्सिटी के बाद जिस ऑटोमोबाइल कंपनी में इसने इंटर्नी की हैसियत से जॉब की थी, खुशकिस्मती से बाद में उसे वहीं जॉब मिल गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका मोटापा भी बढ़ता गया। एक एक करके उसकी सारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी थी, मगर उसकी परेड अब तक जारी थी। किचन से ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम से किचन तक की माश पास मासूम चेहरे, नम तबीयत की मालिक मशगान जब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती, नजरें चेहरे का तवाफ करती, सरापे तक आती तो सिताइश तासुफ में बदल जाती और एक बार आने वाला कभी फिर ना आता। और वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुई थी, मगर अब उसे डर लगने लग गया था कि उसकी परेशानी माँ को बीमार ना कर दे और वो खुद थक कर और चिढ़ कर किसी हादसे का रूप न धार ले। इसलिए माँ के पुरजोर इसरार और ज़िद पर उसने ऑफिस के बाद एक जिम ज्वाइन कर लिया था। इस पर मस्तजाद हुरैन हर रोज़ उसे अपने किसी न किसी आए हुए प्रपोजल का किस्सा सुनाती, जिनमें से 90% उसे पहली नज़र में पसंद कर लेते, मगर हुरैन को पसंद ना आते और वो जिन 10% को खुद हुरैन खातिर में ना लाती थी। इनकी डिमांड अच्छी शक्ल के साथ कुछ मराद का भी हसूल था। यूँ दोनों एक दूसरे से मतजाद होने के बावजूद एक दूसरे के करीब थीं। मशगान उसे अपनी अच्छी दोस्त कहती ही नहीं, समझती भी थी। जी आप कौन? जिब्रान शर्ट के बटन बंद करता हुआ मरकज़ी दरवाजे तक पहुंच चुका था, मगर हैरत की बात यह थी कि ये सवाल उसकी तरफ से नहीं, दरवाजे के बाहर खड़ी मशगान की तरफ से आया था, इसलिए जिब्रान की हैरत बजा थी। अरे ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। वो दोनों हाथ दरवाजे की चौखट में फंसाकर खड़ा हो गया और मशगान को घूर रहा था, जबकि हुरैन उसके पीछे जर्दे का प्याला लिए खड़ी थी। क्यों? मशगान ने आंखें निकाली थी। मामा ने उसे बेवक्त फहमीदा आंटी के घर भेजा था, इसलिए उस बात का गुस्सा उससे किसी न किसी पे तो उतारना ही था। आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछेंगे? मोहतरमा, ये मेरा घर है तो जाहिर है ये सवाल पूछने का हक भी मुझे ही है। जिब्रान ने ऊपर से नीचे तक मशगान को घूरा था। अजीब लड़की थी, बेतुके सवाल किए जा रही थी। आपका घर? ये तो फहमीदा आंटी का घर है।
مشگان کا چونکنا لازمی تھا۔ ماما نے ہمیشہ اپنی دوست فہمیدہ کا ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ کون کون رہتا تھا نہ کبھی اس سے جانا تھا نہ ہی ماما نے بتایا۔ اوف! جبران چڑھ کر اندر جا چکا تھا۔ مشگان شانے اچکاتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ حورین اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جائیں ماما، باہر کوئی الف نون کی جوڑی آئی ہے، بس الف کی لمبائی کچھ کم ہے اور نون کا پھیلاؤ زیادہ۔ ہاتھ کے اشارے سے اس سے کم اور زیادہ کی تشریح کی تھی۔ اور ہاں، ہاتھ میں ان کے پیالہ بھی ہے، یقیناً کچھ مانگنے آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ دھیان رکھیے گا، آج کل لوگوں نے واردات کا نیا طریقہ نکالا ہے۔ وہ اوپن کچن کے سلیب کے پاس کھڑا ڈرائنگ روم کی طرف دیکھتے ہوئے ماں سے قدرے اونچی آواز میں کہنے لگا، کیا بکواس ہے جبران، جب دیکھو اوٹ پٹانگ بولتے رہتے ہو۔ ہٹو، میں دیکھتی ہوں۔ فرخندہ کا فون آیا تھا، ضرور اس نے ہی اپنی بیٹی کو بھیجا ہوگا۔ تم نے اتنی اونچی آواز میں کہا ہے، بچی نے سن ہی نہ لیا ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی اور پھر اسے پرے ہٹاتی ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جبران سیٹی بجاتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ الف نون کی جوڑی اگر اچھی سماعت رکھتی ہوگی تو یقیناً ان القابات سے ضرور مستفید ہوئی ہوگی، خاص طور پر محترمہ نون صاحبہ، کیونکہ اندر پہلے وہ ہی داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ فہمیدہ کو اندر آتے دیکھ کر دونوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام، فہمیدہ نے محبت سے کہا اور دونوں کے قریب چلی آئیں۔ حورین نے زردے کا پیالہ جھٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت پیاری ہو گئی ہو۔ انہوں نے پیالہ ٹیبل پر رکھا اور حورین کو بے ساختہ گلے لگایا۔ فہمیدہ نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ حورین ہی مشگان تھی۔ لمحوں کی بات تھی، مگر مشگان کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دھندلا گیا۔ پورے جسم کے اعضاء میں شاید آنکھ سب سے زیادہ حساس عضو ہے۔ ستائش ہمیشہ سے حورین کا مقدر تھی اور خود کا نظر انداز کیا جانا وہ اس بات کی بھی عادی تھی، اور عادی ہوتے ہوئے بھی دل پر چوٹ لگنا کتنی مضحکہ خیز بات تھی۔ آنٹی، مشگان یہ ہے، حورین نے ٹھہر ٹھہر کر جملہ ادا کیا۔ میں تو حورین ہوں، مشگان کی فرینڈ۔ حورین نے ہمیشہ کی طرح اس سارے منظر کا مزہ لیا تھا۔ جب کبھی وہ اور مشگان مقابل ہوتے اور سارا منظر حورین کی گرفت میں ہوتا تو وہ یوں ہی انٹلیکچوئل بن کر سہج جواب دیتی۔ مشگان نے فہمیدہ آنٹی کو کے بغور دیکھنے پر جھجک کر پلکیں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی ان کی نگاہوں میں کیا ہوگا، اچنبھا، حیرانی، شوق۔ وہ اس کی ماما کی دوست تھی اور اس نے ماما کی جوانی کی تصویریں بھی دیکھی تھی۔ وہ بالکل بھی ان جیسی نہ تھی، وہ تو اپنے پاپا عثمان جعفری جیسے نئے نقش کی حامل تھی۔ اس سے ملنے والے پہلی بار تو ضرور ہی حیرت میں گرفتار ہوتے تھے کہ تم فرخندہ کی بیٹی ہو۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ فہمیدہ آنٹی کی خجل امیز آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ وہ شرمندہ لہجے میں اس سے معذرت کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری مشگان بیٹا، کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اسے بھی گلے لگا لیا۔ فرخندہ کیسی ہے؟ فہمیدہ نے دونوں کے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہتے ہوئے کہا۔ اب ان کا چہرہ مشگان کی طرف تھا۔ جی وہ ٹھیک ہے، مشگان کے لہجے میں اب بھی جھجک تھی۔ انشاءاللہ میں جلد ہی چکر لگاؤں گی، تم دونوں بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ دونوں کو بٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ حورین دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جبکہ مشگان نے آنکھوں کے کناروں پر ٹھہر جانے والی نمی کو انگلیوں کی پوروں سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اوف، آج تو 8 بج گئے ہیں۔ سلمنگ سینٹر اینڈ جم کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں درزی سے لیے سلے ہوئے کپڑوں کا شاپر جو وہ آفس سے واپسی پر لیتی ہوئی آئی تھی، اس لیے اسے جم میں آنے میں بھی دیر ہوگی اور اب گھر واپسی میں بھی تاخیر یقینی تھی۔ اس نے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا اور شولڈر بیگ اور کپڑوں کا شاپر سنبھالتے فرخندہ کو ٹیکسٹ کرنے لگی۔ نظریں موبائل پر تھی اور قدم سیڑھیوں پر۔ سیڑھیاں پرانے طرز کی اور تنگ سی تھی۔ وہ اپنے برابر سے نیچے اترتے ہوئے شخص سے ٹکرائی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا، جسے اسی شخص نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا تھا، مگر کپڑوں کا شاپر بھی پھر بھی نیچے گر چکا تھا۔ تم، اس نے ایک قدم نیچے کھڑے جبران کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا غصہ اونت کر آیا تھا۔ دیکھ کر نہیں اتر سکتے تھے؟ تم نہیں مادام، آپ۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس کے اس جملے نے مشگان کی آنکھوں کو غصے میں اور پھیلا دیا تھا، مگر جبران بول کر چپ نہ ہوا بلکہ مزید کہنے لگا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح آپ سے بچ کر نکل جاؤں، مگر ممکن نہ ہوا۔ اسے جھک کر شاپر اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ حاضر ہوں دل و جان سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، اور آپ کے سامنے تو بالکل ہی ذرا سا۔ اس نے ہاتھ سے خود کو بونا ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ میری مدد کر رہے ہیں یا میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اسے جل کر شاپر اس کے ہاتھ سے چھینا۔ لوگ میری سنجیدگی کا اکثر غلط ہی مطلب لیتے ہیں۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا یا مذاق سنجیدگی سے کر رہا تھا؟ مشگان سمجھنے سے قاصر تھی۔ بہتر ہوگا کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مشگان نے درشتی سے کہا۔ حالانکہ میرا راستہ آپ کی وجہ سے رک گیا تھا، مگر خیر، آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ جی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اکیلی لڑکی دیکھ کر فری نہ ہو۔ مشگان نے ایک قدم نیچے رکھا۔
محترمہ باہر بارش ہو رہی ہے اس لیے میں نے آپ کو آفر کی ہے، ورنہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ اکیلی بھی 100 پر بھاری ہیں۔ مشگان نے اسے گھور کر دیکھا اور کچھ کہنا چاہا کہ جبران نے اس کا جھٹکے سے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اب کچھ نہ کہیے گا، میرے ساتھ چلیں، جو کہنا ہے گاڑی میں کہہ لیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، پہلی بار تھا کہ کسی اجنبی نے یوں اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تب ہی اس کے ہاتھ میں دبا موبائل بجا، مشگان کے سن وجود میں حرکت ہوئی، اس نے ذرا کی ذرا جبران کی طرف دیکھا اور پھر جبران کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو جبران نے اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا، اس سے بنا کچھ کہے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ بارش واقعی بہت تیز تھی، تیزی سے گرتی بوندیں بھی ہاتھ پر سبز جبران کے لمس کو دھو نہ پا رہی تھیں۔ پارکنگ کے شیڈ پر بوندیں زور شور سے گر رہی تھیں، مگر چند ساتوں پہلے سنا استحقاق برا لہجہ سب پر حاوی تھا۔ میوزک کا شوق ہے آپ کو؟ وہ کار کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی جب جبران کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ آئی لو میوزک، مجھے تو ہر چیز میں ردم نظر آتا ہے۔ بارش کا جل ترنگ، ہواؤں کی سرسراہٹ، کوئل کی کوک، چڑیوں کی چہکار، بادلوں کی گرج اور جھرنے کی آواز، یہ سب کتنے خوبصورت ساز ہیں، کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ جبران نے اسے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹا۔ نہیں، انداز اب بھی ہنوز تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ باہر کا منظر نہیں دیکھ رہی بلکہ بس کار کے شیشے کو تکے جا رہی ہے۔ تو آپ نے خود پر خوش مزاجی کا بھی وزن لاد رکھا ہے جب ہی اتنی آدم بیزار نظر آتی ہیں۔ جبران نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کو مجھ پر رائے زنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ مگر ایک اچھے دوست کی خوبی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کو اس کی خوبیاں اور خامیاں سے آگاہ کرے۔ بارش اور اندھیرے کی وجہ سے سپیڈ بریکر نظر نہ آیا۔ مشگان کے بت اور جبران کی گاڑی کو ایک ساتھ جھٹکا لگا۔ فرق صرف یہ تھا کہ گاڑی کو سپیڈ بریکر سے جھٹکا لگا تھا اور مشگان کو جبران کے جملے سے۔ ہم دوست نہیں ہیں۔ وہ پوری توجہ سے اس کی سمت گھوم گئی تھی۔ وہ مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکراتے ہیں، مگر بن تو سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور میری خوش مزاجی آپ کی خوش مزاجی کو مائنس کر دے گی۔ کھلتے بند ہوتے ہونٹ، ان کے پیچھے چھپ دکھلاتی مسکراہٹ اور موتی جیسے دانتوں کی قطار، کیا کسی مرد کی مسکراہٹ اتنی پرکشش بھی ہو سکتی ہے؟ وہ نظر پھیر چکی تھی مگر سوچ کر روک نہ پھیر سکی تھی۔ وہ ڈیش بورڈ میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ ناؤ فرینڈز، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے منتظر تھا مگر ملانے کے لیے نہیں۔ اس کے ہاتھ میں وہی پیکٹ تھا جو اس سے ڈیش بورڈ میں سے نکالا تھا۔ مشگان نے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ دیکھ کیا رہی ہیں؟ لے لیجیے، اس میں ببلز ہیں۔ یہ ببل بڑے کام کی چیز ہوتی ہیں، آپ کو یہ احساس بھی دلائی رکھتی ہے کہ آپ کا منہ بھرا ہوا ہے اور اپنی موجودگی میں کچھ اور کھانے بھی نہیں دیتی۔ میں جو آپ کو اتنا سلیم اور سمارٹ نظر آ رہا ہوں تو یہ اسی کی مہربانی ہے، ورنہ کبھی میں بھی آپ کی طرح ہی ہوتا تھا، اس سے قدرے جھکتے ہوئے مشگان سے کہا اور پھر سیدھا ہو کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ تھینک یو۔ مشگان نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے لیا۔ گھر آ چکا تھا۔ جبران نے گاڑی روک دی۔ بارش کی رفتار قدرے مدھم ہو چکی تھی۔ مشگان نے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی ماما کو میسج کیا کہ وہ دروازہ کھول دے تاکہ بیل بجانے کے دوران وہ بھیگ نہ جائے، اور پھر اپنا بیگ اور کپڑوں کا شاپر اٹھا کے شکریہ کہتی گاڑی سے باہر نکل آئی اور تیزی سے گھر کا گیٹ پار کر گئی۔ جبران نے اسے اندر جاتے دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر نیند پھر بھی کوسوں دور تھی۔ اسے ٹائم پیس کی طرف دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، معمول سے 2 گھنٹے اوپر ہو چکے تھے۔ جبران خاور، اس کا لمس، اس کا لہجہ اور دوست بن جانا، یہ سب کوئی انہونی بات نہ تھی مگر مشگان جیسے لوگوں کے لیے تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر 8 بجے کے بعد گزرا ایک ایک لمحہ اسے اپنی جزئیات سمیت یاد آ رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی جیسے کچھ یاد آیا ہو اور الماری کے دائیں طرف بنے ریک میں رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر لے آئی اور اندر کوئی چیز تلاشنے لگی۔ ہاتھ سے مطلوبہ چیز ٹکرائی اور مسکراہٹ اس کی لبوں پر کوند گئی۔ اس نے اپنی بند مٹھی پرس میں سے نکالی، وہی چوئنگ گم کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ببل بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، آپ کو یہ احساس بھی دلائی رکھتی ہے کہ آپ کا منہ بھرا ہوا ہے اور اپنی موجودگی میں یہ کچھ اور کھانے بھی نہیں دیتی۔ جبران کی آواز جیسے اس کے آس پاس سرسرانے لگی۔ اس نے پیکٹ کا اوپر کا حصہ کھولا اور اندر ہاتھ ڈالا۔ وہ حیرانی سے پیکٹ کو بیڈ پر الٹا کر کے جھٹکنے لگی۔ پیکٹ چوئنگ گم کے خالی ریپر اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اوپر سے اسے نہایت نفاست سے بند کیا ہوا تھا۔ تو یہ سب مذاق تھا؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مشگان نے خالی پیکٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ چھچھورا انسان! اسے بہت غصہ آ رہا تھا مگر غصے سے بھی زیادہ اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ بنا آواز کے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ رات 8 بجے کے بعد کے سارے لمحے ایک ایک کر کے بھگ سے اڑ گئے تھے۔
چائے دم ہو چکی تھی۔ مشگان نے کیتلی اور چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے، ساتھ ہی فرنچ فرائز کی پلیٹ، کیچپ اور مایونیز بھی رکھا اور ٹرے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ پھر فریج میں سے اپنے ہاتھ سے بنایا ریڈ ویلوٹ کیک نکالا اور اسے بھی لا کر ٹیبل پر رکھا۔ کمرے سے بوکے اور شاپنگ بیگز لے کر ٹیبل کے پاس لے آئی۔ پھر کینڈل سٹینڈ میں کینڈل سیٹ کرنے لگی۔ پرفیکٹ! پوری ٹیبل سیٹ ہونے کے بعد اس سے ٹیبل پر توصیفی نظر ڈالی۔ ساری ارینجمنٹ مکمل تھی، اب صرف ماما کو بلانا تھا۔ آج ماما کی برتھ ڈے تھی۔ ماما کا فیورٹ کیک وہ رات کو ہی بنا چکی تھی۔ آفس سے جم جانے کے بعد وہ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ موسم کے حساب سے ان کے لیے 2 ریڈی میڈ سوٹ لی اور پھولوں کی شاپ سے ٹیوب روز اور گلابوں کا اچھا سا بوکے بنوایا۔ اب بس کیک کٹنا باقی تھا اور اس کے لیے فرخندہ کا ٹیبل پر موجود ہونا ضروری تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ماما کو بلانے چل دی، مگر اندر سے آتی آواز نے اسے دروازے کی چوکھٹ کے باہر ہی منجمد کر دیا۔ بس کیا بتاؤں فہمیدہ، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے اس نے اتنا وزن چڑھا لیا۔ اسپیکر آن تھا، دوسری جانب سے آنے والی آواز بھی وہ سن سکتی تھی۔ یقین جانو، میں تو اس کی فرینڈ کو ہی تمہاری بیٹی سمجھی تھی۔ تم بھی تو جوانی میں کتنی پیاری ہوا کرتی تھی، مگر بعد میں مجھے اپنی بے اختیاری پر افسوس ہی ہوتا رہا کہ مجھے یوں اس کی دوست کو لپٹانا نہیں چاہیے تھا۔ فہمیدہ کی آواز میں تمسخر نہیں، حیرت اور افسوس تھا۔ ہاں، مگر اب تو بس مشگان کی فکر ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ فرخندہ کا انداز بوجھل تھا۔ کیا مشگان زیادہ کھاتی پیتی ہے؟ اسپیکر سے فہمیدہ کی آواز ابھری۔ ہاں، پہلے تو کھاتی تھی جیسے اس عمر کی بچیوں کی شوق ہوتے ہیں، مگر بعد میں جس تیزی سے وزن بڑھنے لگا تو میں نے خود ہی ہر چیز کا حساب مقرر کر دیا اور اب تو جب سے جم جوائن کیا ہے ڈائٹ چارٹ کے مطابق ہی کھاتی ہے۔ فہمیدہ نے ہنکارا بھرا، پھر سوچتے ہوئے کہنے لگی، ویسے ایک بہت اچھی ڈاکٹر اور ہربلسٹ کو جانتی ہوں میں۔ میری کزن اپنی بیٹی کی سکن پرابلم کی وجہ سے اس کے پاس گئی تھی، بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ میری مانو تو ایک بار تم بھی مشگان کو وہاں لے جاؤ، اللہ کرے گا تو یقیناً افاقہ ہوگا۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی، مشگان میں اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ ساری برتھ ڈے ارینجمنٹ نظر انداز کرتی ٹیرس پر چلی آئی۔ جلتی بجھتی شمعیں اب پس منظر میں چلی گئیں۔ کیا دنیا صرف پرفیکٹ اور خوبصورت لوگوں کی ہے؟ رومیو بیٹا مذاق اڑاتا ہے اور ماں مشورے دیتی ہے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ رومیو سے دیکھتے ہی آواز نکالنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ پانی کی کٹوری میں پاس رکھے جگ سے پانی ڈالنے لگی۔ رومیو مٹکی سے اتر کر پانی کی کٹوری کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور پنجرے کی جالی پر ٹکی مشگان کی انگلی سے اپنی چونچ مس کرنے لگا۔ وہ رومیو کے محبت کے اس اظہار کو سمجھتی تھی۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ جانور انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے غصے اور محبت کے اظہار کو سمجھنے لگتے ہیں، مگر انسان کبھی اپنے ہی جیسے انسان کے رویوں سے مانوس نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اپنے اوپر پرت در پرت خول چڑھا لے، مگر ہر بار لوگوں کے رویے سے اسی طرح دل برداشتہ ہو جاتی اور پھر یوں ہی کوئی کونا تلاش کرنے لگتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس کا MBA کرنا، کم عمری میں ایک اچھی پوسٹ پر ہونا، تخلیقی ذہن کی مالک ہونا، سب کچھ بس ایک ترہم بھری نگاہ کے بدلے تھا۔ جو اس پر ایک نگاہ ڈالتا، اس کی ذات پر چسپاں سارے لیبل اور ٹیگز ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے اور ہر طرف جیسے موٹی موٹی کی آوازیں آنے لگتی۔ آہا، تم زہے نصیب! حورین نے چوتھی دستک پہ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے مشگان کو کھڑا پایا۔ تمہاری سب سے اچھی کوالٹی یہی ہے کہ جب بھی آتی ہو کچھ لے کر آتی ہو۔ حورین نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور میکرونی کا پیالہ جھپٹ لیا۔ اور تمہاری سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں تم اپنا کمرہ بند کیے ہوئے ہی ملتی ہو۔ 4 بار میں نے گھنٹی بجائی، تب کہیں جا کر سالیہ بھابھی آئیں۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کا موڈ سخت آف ہے، شاید آٹا گوندتے گوندتے آئی تھیں۔ مشگان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ نظریں حورین سے ہوتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہمیشہ کی طرح کمپیوٹر آن تھا، میوزک بھی قدرے تیز آواز میں چل رہا تھا اور بیڈ پر 2 سوٹ سلیقے سے استری کیے ہوئے رکھے تھے اور کمرے میں یہ واحد چیز تھی جو سلیقے کا نمونہ تھی، ورنہ کشن، CDs، ہیڈ فون اور کیوٹیکس کی لمبی رینج، سب چیزیں غیر متوقع جگہ اور بے ترتیب تھی۔ اب پلیز ہر بار کی طرح شروع مت ہو جانا۔ بھابھی کا ہاتھ بٹایا کرو، ماسی کی نگرانی کیا کرو، صبح کے ناشتے کی ذمہ داری تو کم از کم تم لے لو، اور کچھ نہیں تو ایک وقت کے برتن دھو لیا کرو۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ مشگان نے کشن جگہ پر رکھتے ہوئے حورین کی طرف دیکھا۔ شادی سے پہلے ساری لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور بھابھی بھی کوئی غیروں میں سے نہیں آئیں، وہ بھی رشتہ داروں میں سے ہی آئی ہیں۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ شادی سے پہلے وہ بھی دن چڑھے تک سوتی تھیں؟ جو دل میں آتا تھا وہ کرتی تھی اور شاید ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھیں۔ یہ تو جو کچھ سیکھا ہے انہوں نے یہیں آ کر سیکھا ہے۔ مشگان اس کی باتیں بھی سنتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی سمیٹتی جا رہی تھی۔ حورین نے پیالہ کمپیوٹر ٹیبل پر رکھا اور کمپیوٹر آف کیا اور کرسی پر
آف مٹ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے حورین، تم کچھ بھی نہیں کرتی، اس لیے ثالیہ بھابھی کی ذمہ داریوں کو بانٹنے کے لیے آنٹی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ مشگان نے اس کا ہیڈ فون کارپیٹ سے اٹھا کر کمپیوٹر ٹیبل پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو نہ کریں، میں نے امی کو نہیں کہا، ویسے بھی بھابھی کوئی اسپیشل کام سر انجام نہیں دیتی۔ جھاڑو، پونچھا اور صبح کا ناشتہ اور برتن، یہ تینوں کام ماسی کر کے چلی جاتی ہے۔ دوپہر کا کھانا امی بناتی ہیں، بھابھی کو صرف رات کا کھانا پکانا ہوتا ہے یا پھر رات کے کھانے کے برتن دھونے ہوتے ہیں، اور جس طرح کا کھانا وہ بناتی ہیں یہ ہمارا ہی دل گردہ ہے کہ صبر و شکر کر کے کھا لیتے ہیں۔ حورین نے تڑک کر کہا، اتنی اچھی میکرونی لا کر اتنی باتیں سنا دی، اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لاتی۔ حورین خفا ہو چکی تھی۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا مطلب کیا ہے، پھر بھی اگر تمہیں میرا یہ سب کہنا برا لگا تو آئی ایم سوری، مشگان نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ حورین نے چھٹ منہ پھیر لیا، گویا پکی پکی ناراضی کا اظہار تھا۔ کہا نا آئی ایم سو سوری۔ مشگان سامنے آگے جھٹ سے کان پکڑ کر دوبارہ سوری کہا، اور حورین نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی، کیونکہ مشگان نے اپنے نہیں بلکہ سوری کرتے ہوئے حورین کے کان پکڑ لیے تھے۔ جب جلدی سے چمچہ لے کر آؤ ورنہ میکرونی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مشگان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مشگان نے ایک گہری سانس لی اور حورین کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور سرسری نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر رکھے موبائل کے نیچے دبے کاغذ پر پڑی۔ اسد، سفیان، عدنان، صبیح، شیراز۔ اس کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کاغذ پہ لڑکوں کے نام کی لسٹ تھی، آگے ان کی عمر اور موبائل نمبر درج تھے۔ یہ لو۔ حورین نے اپنا چمچہ باؤل میں ڈالا اور مشگان کی طرف دوسرا چمچہ بڑھایا۔ مشگان نے کاغذ سے نظر اٹھا کر حورین کو دیکھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں اتنی غرق تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی متوجہ نہ ہو سکی۔ یہ سب کیا ہے حورین؟ چمچ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے وہ کاغذ حورین کے سامنے کیا۔ یہ حورین نے یہ کو لمبا کھینچا اور میکرونی سے بھرا چمچہ منہ میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ حورین جلدی جلدی کھانے لگی۔ یہ فیوچر کے لیے ساتھی کی تلاش ہے، حورین نے میکرونی کو حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ سوشل سائٹ پر جو دوست بنے ہیں ان میں سے یہی کچھ ٹھیک لگے، سوچا ذرا چیک تو کروں۔ کیا ہوا، کھانا کھاؤ نا تم۔ ڈونٹ وری، میں آنٹی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم اپنے ڈائٹ پلان میں چیٹنگ کی ہے۔ وہ بولتے ہوئے پھر چمچہ بھرنے لگی۔ مشگان اسے بے فکری سے کھاتے دیکھتی رہی۔ تمہیں چیز میکرونی پسند ہے، اس لیے میں صرف تمہارے لیے ہی بنا کر لائی تھی۔ میرا نہ تو کھانے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی اپنے ڈائٹ پلان پر کوئی چیٹنگ کرنے والی ہوں۔ ہاں، مگر تم اپنی زندگی کے ساتھ ضرور چیٹنگ کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح تم اپنے لیے کوئی موزوں جیون ساتھی تلاش کر لو گی؟ تم اپنا وقت ان فضول کاموں میں برباد کر رہی ہو۔ حورین مشگان افسردہ تھی، اسے یہ سب سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں؟ جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر لوں؟ حورین نے جھنجھلا کر جواب دیا، میں نے ایسا کب کہا، مگر کمرہ بند کر کے یہ سب کرنا، سارے گھر والوں سے کٹ کر رہنا، گھر کے کسی کام میں خود کو ذمہ دار نہ سمجھنا، یہ سب بھی تو مناسب نہیں۔ مشگان نے اپنا لہجہ نم کر لیا تھا۔ جو بھی تھا حورین اس کی دوست تھی اور اسے حورین سے محبت تھی۔ حورین نے ایک نظر مشگان کو دیکھا، پیالہ گود میں سے اٹھا کر ٹیبل پر پٹکا، کرسی کی پشت سے کمر ہٹا کر آگے ہوتے ہوئے ٹیبل پر اپنی دونوں کوہنیاں ٹکائیں۔ تم نے تو اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ پلان کیا ہے نا، گھر کے کام، جاب، جم، مگر کیا اس سب میں تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ حورین کا لہجہ تلخ اور نگاہوں میں کڑا طنز تھا۔ میکرونی کا آدھا بھرا اور آدھا خالی پیالہ دونوں کے درمیان اب ٹیبل پر رکھا تھا۔ مشگان حورین کی نگاہوں سے چھلکتے طنز کو زیادہ دیر سہ نہ پائی اور اس نے سامنے رکھے پیالے پر نگاہیں جما دیں۔ وہ بہت محبت سے حورین کے لیے یہ بنا کر لائی تھی، کیونکہ حورین کو چیز میکرونی پسند تھی۔ کاغذ پہ لکھے ناموں کو دیکھ کر جو کچھ مشگان نے کہا تھا وہ رویہ ایک محبت کرنے والی دوست کا تھا، مگر جو کچھ اب حورین کی نگاہوں اور زبان سے چھلک رہا تھا وہ انداز سراسر اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ تمہاری امی تمہیں میری مثالیں دیتی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں۔ حورین نے خود پر انگلی رکھتے ہوئے طنز سے کہا، میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں مشگان کہ آفس کی فائلوں میں سر کھپاؤں، بسوں میں دھکے کھاؤں، دھوپ میں سڑکیں ناپوں، چولہے کے پاس کھڑی ہو کر اپنا رنگ روپ جلاؤں اور ماسیوں والے کام کر کے خود کو ہلکان کرتی رہوں۔ مشگان کی نگاہیں اب بھی میکرونی کے پیالے پر جمی ہوئی تھی، مگر اب اسے پیالہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں ٹھہر جانے والی نمی نے پیالے اور بینائی کے بیچ دیوار بنا دی تھی۔ کاش حورین کی آواز اور اس کے کانوں کے بیچ بھی کوئی ایسی ہی دیوار حائل ہو جاتی۔
آج کے دور میں شرافت و سادگی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہاں جو شخص اپنے آپ کو جتنی اچھی طرح پریزنٹ کرتا ہے اتنا ہی کامیاب ہے۔ جانتی ہوں میں بے حد حسین ہوں، اور میں جس ٹھاٹ بھاٹ سے ابھی رہتی ہوں شادی کے بعد بھی اسی طرح رہنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے اگر یہ سب کرنا پڑا تو کر گزروں گی۔ سامنے رکھے کاغذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حورین نے تلخی سے کہا۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور حورین کی امی چائے کی ٹرے لے کر آ گئی۔ حورین نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مشگان کے لیے یہی لمحہ غنیمت تھا۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ کیا بیٹا، کھڑی کیوں ہو گئی؟ میں تمہارے لیے چائے لائی ہوں، رابعہ نے محبت سے مشگان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، اب میں چلوں گی، ماما کا میسج آیا، انہیں کہیں باہر جانا ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ حورین نے مشگان کو دیکھا، اور اس پورے عرصے میں اس لمحے حورین کو احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے، جبکہ مشگان کی پوری توجہ رابعہ آنٹی کی طرف تھی جو اس سے چائے کے لیے اسٹار کر رہی تھی۔ میں ضرور چائے پیتی آنٹی، اگر روزہ نہ ہوتا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ ارے نہیں بیٹا، 2 کپ چائے میں کیا تکلیف، ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری بچی ہو، رابعہ نے محبت سے کہا۔ اچھا آنٹی، انشاءاللہ پھر آؤں گی تو ضرور چائے پیوں گی۔ وہ الوداعی جملے کہتے تیزی سے باہر نکل آئی۔ رابعہ اس کے ساتھ ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ حورین کو تھوڑی سی پشیمانی ہوئی۔ وہ روزہ رکھ کر حورین کے لیے اس کی فیورٹ ڈش بنا کر لائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے سوری کر لوں گی، ویسے بھی میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ اگلے ہی لمحے حورین کی ازدی لاپرواہی واپس لوٹ آئی، اور وہ ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھا کر پھر سے کمپیوٹر آن کرنے لگی۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے تھے، بینچ پر نیچے پیر لٹکائے لٹکائے شل ہو گئے تھے، مگر اس نے اپنی پوزیشن تبدیل نہ کی تھی۔ یہ ایک قریبی پارک تھا۔ مرکزی دروازے سے اندر سیدھے ہاتھ کی طرف جانے والے رخ میں قطار در قطار لگی بینچوں میں سے وہ تیسری بینچ پر بیٹھی تھی۔ کل رات سے وہ سو نہ سکی تھی، لاکھ چاہنے کے باوجود صبح آفس نہ جا سکی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ رومیو جولیٹ کی میٹھی بولیاں بھی اس کا ملال کم نہ کر سکی تھی۔ وہ صبح آفس جانے کے لیے نکلی تھی، مگر یہاں چلی آئی۔ تب سے اب تک یہیں تھی، اور اب بھی جم جانے کے بجائے وہ یہیں بیٹھی تھی۔ بس وہ منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اپنا اسے نہ دیکھ سکے۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ جاننا کہ آپ کے اپنے قریبی عزیز از جان رشتے آپ کے لیے کیسا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کل حورین کے گھر سے واپسی پر اس کی حالت چٹکے ہوئے کھول کی سی تھی۔ دوست دلدار ہوتے ہیں، غمگسار ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، مگر کیا دوست ہاتھ میں نوکیلا بھالا بھی لیے ہوتے ہیں؟ یہ اسے کل ہی پتہ چلا تھا۔ رات سونے سے پہلے حورین کے ایک لفظی سوری کا میسج اس کے موبائل پر بھیج کر سو بھی چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ساری تلخی اور معافی کے ایک میسج کے بیچ مشگان پر کیا گزری۔ جس چٹکی ہوئی حالت میں وہ حورین کے گھر سے واپس ہوئی تھی، اسی حالت میں وہ ماں کے سامنے چلی آئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بولی تھی۔ آخر آپ ہر آئے گئے کے سامنے میری قسمت، میرے موٹاپے کو رونا کیوں روتی ہیں؟ کبھی حورین، کبھی فہمیدہ آنٹی، کبھی کوئی میچ میکر، آخر کیوں ماما؟ نہ حورین کوئی غیر ہے اور نہ فہمیدہ۔ انسان اپنوں سے ہی دکھ سکھ کہتا ہے۔ میرا میکا میرے بھائی سے تھا جو عرصہ ہوا امریکہ سدھار گیا۔ انہوں نے بڑے بیٹے کی شادی وہیں کی ہے تو یقیناً باقی بچوں کی بھی وہی کریں گے۔ سال کے سال 1 یا 2 فون، بس یہی ایک تعلق رہ گیا ہے میرا ان سے۔ رہ گئی تمہاری پھپھو اور تمہارے تایا، انہیں تمہارے اندر کوئی جوہر نظر نہیں آتے۔ تمہارا بڑھتا وزن ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس وزن کو نظر انداز کر دے تب بھی ان دونوں کی اپنی ہی 4 بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں۔ وہ پہلے ان کا سوچیں گے تب کہیں جا کر بیٹوں کا نمبر آئے گا۔ جہاں تک بات ہے رشتے لانے والے کی، تو وہ کوئی یوں ہی اچھے سے اچھا رشتہ نہیں لاتی، ہر بار منہ مانگے پیسے لیتی ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، مشگان، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ یہ جو ہر وقت تمہیں چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھتی ہوں صرف اس لیے کہ تم مصروف رہو اور تمہارا مزید وزن نہ بڑھے۔ حورین سے اس لیے تمہاری بات کرتی ہوں تاکہ تم اس کی طرح بننا سورنا سیکھ لو۔ یہاں لوگ اداؤں سے گھائل ہوتے ہیں، وفاؤں سے نہیں۔ بولتے بولتے فرخندہ کے انداز میں تلخی سی مٹ آ گئی تھی۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، یہی سب سوچتے ساری ساری رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ایک بیٹی ہے مگر اس کے بھی نصیب نہیں کھلتے۔ تلخی کی جگہ اب افسوس نے لے لی تھی۔ فہمیدہ کو ہی دیکھ لو، اسے بھی پہلی نظر میں حورین ہی اچھی لگی۔ مجھ سے ملنے آئی تو جتنی دیر بھی بیٹھی مختلف ٹوٹکے تمہارے لیے بتاتی رہی۔ میری کتنی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے جبران سے ہی افسوس اور ہمدردی سے کہتی، وہ جملہ ہی ادھورا چھوڑ گئیں۔ یہ دوسرا شدید جھٹکا تھا جو آج اسے لگا تھا، یعنی اس کا شمار بھی ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو ماؤں کی آنکھوں سے نیند چرا لیتی ہیں۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتی تھی کہ وہ ماما کی بہت فرما بردار اور اچھی بیٹی ہے اور باہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ماہر ہے،
اور اسے رابعہ آنٹی کو اکثر حورین کے لیے پریشان دیکھا تھا۔ وہ اس کی غیر ذمہ داری، بدسلیقگی، لاپرواہی اور بدتمیزی سے چڑھتی تھی کہ روپ کی روئے اور بھاگ کی کھائے، جب کہ وہ خود نہ لاپرواہ تھی نہ بدسلیقہ، بلکہ وہ اپنی ماں کی بہت کم ہی کوئی بات ٹالتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ اس کی کسی جگہ شادی نہ ہو سکی تو وہ اور ماما ایک ساتھ بہت اچھی سہیلیاں بن کر رہیں گی۔ ابھی جو پیسے وہ جم کے اخراجات کی مد میں خرچ کر دیتی ہے، بعد میں انہی پیسوں سے وہ ماں کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کیا کرے گی، کپڑے، جوتے، بیگز، پرفیومز، جولری وغیرہ وغیرہ۔ آفس سے آتے ہوئے وہ ان کے لیے گرم گرم سموسے اور کچوریاں لے کر آئے گی، کبھی آئس کریم اور کبھی چاکلیٹ۔ چھٹی کا دن وہ ہمیشہ باہر گزاریں گی، کبھی کبھی سنیما جا کر کوئی اچھی سی مووی بھی دیکھا کریں گی۔ جب سردیاں آیا کریں گی تو سر شام ہی ایک ہی کمبل میں گھس کر ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے خوب ساری باتیں کریں گے۔ پر ابھی جاتے ہوئے ماما نے جبران کے نام پر جو جملہ ادھورا چھوڑا تھا، وہ اسے ایک گہرے خلا میں اتار گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھ میں اپنے لیے ہر جذبہ دیکھ سکتی تھی، ڈانٹ، پھٹکار، پیار، غصہ، ماں سوائے رحم اور ہمدردی کے۔ ٹپ ٹپ زیاں کا احساس اس کی آنکھوں سے گرنے لگا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ رونا اچھی بات ہے، اس سے غم کی دھند چھٹ جاتی ہے اور راستہ صاف اور روشن نظر آنے لگتا ہے، مگر لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر رونا انسان کی شکست کی دلیل ہے۔ یہ احساس کہ ہم ہار چکے ہیں ہمیں امید کی روشنی سے دور کر دیتا ہے، اور امید سے دوری اکثر خدا سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت نزدیک سے ایک مردانہ آواز ابھری تھی، دوسرا ہٹ کا احساس اسے سر اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جبران اسی بینچ پر مشگان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مشگان نے بے دردی سے اپنے آنسو ہتھیلی سے صاف کیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھنے کی اور مجھ سے بات کرنے کی؟ میں بھرے مجمع میں روؤں یا ہنسوں؟ تم ہوتے کون ہو؟ غم و غصے کی ایک تیز لہر نے اسے شدت سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کیوں؟ ہم آپس میں دوست نہیں ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھا تھا، جیسے مشگان کے غصے کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا ہو۔ نہیں، جو آپ میرا مذاق اڑائے اور دوستی کے نام پر تذلیل کرے، وہ دوست نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی اور رخ دروازے کی جانب تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو مس نون کہا تھا۔ جبران کے منہ سے ادا ہونے والے پہلے جملے پر اس کے قدموں کی حرکت دھیمی پڑ گئی۔ اینڈ اگین آئی ایم سوری، میں نے اس رات آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ جبران کے دوسرے جملے پر وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ کبھی کبھار بن بتائے برس جانے والی بارش میرے اندر کے شوخ بچے کو یوں ہی میری روح سے باہر لے آتی ہے۔ میں شرمندہ ہوں مشگان۔ 10 قدم کی دوری وہ ایک ہی جست میں طے کر کے مشگان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کی لوئیں پکڑ رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ وہ جھجکی تھی۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ جب آپ یہاں بیٹھ کر رو سکتی ہیں تو کیا میں معذرت کرنے کے لیے کان نہیں پکڑ سکتا؟ اٹس اوکے، اس سے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی، جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ جب معاف کر چکی ہیں تو اس طرح روٹ کر کیوں جا رہی ہیں؟ جبران اس کے ہم قدم ہوا۔ روٹ کر نہیں جا رہی، گھر جا رہی ہوں۔ جبران نے اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک بات کہوں مشگان، یہ دنیا ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستی ہے مگر رونے والوں کے اوپر ہنستی ہے۔ میں نے اس دنیا میں رہ کر یہی سیکھا ہے کہ لڑکتا ہوا پتھر بے وزن ہوتا ہے، جسے جب کوئی چاہے ٹھوکر مار کر گزر جاتا ہے۔ مشگان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی پن تھا۔ مجھ پر بھی یہ وقت آیا تھا، مگر پھر میں نے وقت کے بہاؤ میں بہنا سیکھ لیا۔ جبران نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ بچپن میں باپ سے محرومی، یتیمی کا سایہ، رشتہ داروں کا بدل جانا، ماما نے 2 شفٹوں میں اسکول میں پڑھایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ جو اپنے گزرے وقت کو برا سمجھتے ہیں ان کا اچھا وقت کبھی نہیں آتا، مگر میں نے اپنے برے وقت کو لیٹ اٹ گو کرنا سیکھا۔ آج میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر ہوں۔ سارے رشتہ دار پھر سے اچھے بن گئے ہیں۔ میری وجاہت، ایجوکیشن، اچھی پوسٹ، ہر چیز میں سب کے لیے کشش ہے۔ باطن میں بھلے سے کتنی ہی خاک اڑے مگر اب ظاہر میں سب اچھا ہے، اس لیے میرے مذاق پر مائنڈ نہ کیا کرو، کہتے ہوئے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ دوسروں کے مذاق اگر خود پر جھیلنے کی عادت پڑ جائے تو کڑے وقت میں ملنے والے طعنے زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح دل پر نہیں لگتے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور چلتے چلتے رک گیا۔ مشگان بھی مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو اسماعیل میرٹھی کے 2 شعر سناتا ہوں، بچپن میں کبھی پڑھے تھے مگر ایک سبق کی طرح آج تک یاد ہیں۔ جو پتھر پر پانی پڑے مستقل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق
برا ہے مگر اضطراب اور قلق۔ اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اس نے شعر سنا کر اجازت چاہی اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر سیٹی بجاتا ہوا پارک کے مرکزی دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، وہ اسے خاموش کر گیا تھا، مگر خانہ دل میں کوئی ساز چھیڑ کر بے خبر تھا، مگر وہ سر دھن رہی تھی۔ کہاں تھی تم مشگان؟ مشگان کے لیے دروازہ کھولتے ہی فرخندہ چیخ پڑی۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ روتی رہی ہیں؟ مشگان ماں کا بے حال چہرہ اور دوپٹے سے بے نیاز وجود کو دیکھ کر اپنے کل رات کی ساری ناراضی بھول چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں تھی تم؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ صبح بغیر ناشتے کے آفس چلی گئی، آفس فون کیا تو پتہ چلا تم وہاں گئی ہی نہیں ہو، موبائل پر کال کر رہی تو موبائل بھی آف کیا ہوا ہے۔ کس طرح میں نے شام تک کا وقت کاٹا یہ میں ہی جانتی ہوں، اور جب جم کے ٹائم میں فون کیا تو معلوم ہوا کہ تم جم بھی نہیں گئی۔ وہ زارا کتار رو رہی تھی۔ مشگان بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ تمہارے سوا میرا ہے ہی کون؟ میری کل کی باتوں کی ایسی سزا دی کہ جان ہی نکال دی۔ فرخندہ نے مشگان کو خود میں بھینچ لیا۔ میں پارک میں بیٹھی تھی صبح سے لے کر اب تک، میں آپ سے ناراض نہیں تھی، میں خود سے ناراض تھی۔ میں سمجھتی تھی پاپا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں ہی سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوں، مگر کل مجھے پتہ چلا میری ذات آپ کے لیے سکون کا نہیں تکلیف کا باعث ہے۔ آپ میری وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتی۔ لوگوں کی 10 اولادیں ہوتی ہیں جن کی فکریں انہیں ہلکان رکھتی ہیں، مگر میں آپ کے لیے 10 اولادوں پر بھاری ہوں۔ میرے نصیب کی سیاہی نے آپ کے دن کو بھی رات میں بدل دیا، اور روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ بس چپ۔ فرخندہ نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی۔ اب ایک لفظ مت کہنا، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اگر ماں بیٹی کا سایہ ہوتی ہے تو بیٹی بھی تو ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ کبھی سایہ بھی اپنی اصل سے جدا رہ پایا ہے پگلی؟ وہ اس کے چہرے اور بالوں پر بے ساختہ پیار کرنے لگی۔ آئی ایم سوری ماما، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ آپ جس ڈاکٹر اور ہربلسٹ کے پاس لے جائیں گی میں چلوں گی۔ وہ ماں کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھتے ہوئے کہنے لگی۔ ایک دھوپ چاؤں کا منظر تھا جو مشگان کے گھر کے صحن میں اترا تھا۔ اگلی شام وہ پھر اسی پارک میں اسی مخصوص بینچ پر براجمان تھی۔ آفس کے بعد جم جانے کے بعد وہ یہاں چلی آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پچھلی رات بہت پرسکون تھی۔ جبران کی خوبصورت باتوں نے اس کے دل سے حورین اور ماما کی کہی ہر بات کے اثر کو جیسے زائل کر دیا تھا، اور باقی کا ملال تب غائب ہو گیا جب اس نے ماما کو اپنے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خالص ممتا کا روپ تھا۔ رات کتنی دیر وہ تکیہ بازوں میں بھیجے جبران کے پڑھے ہوئے اشعار دہراتی رہی تھی۔ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہی ہوں آپ پارک میں، اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ جبران پچھلی بار کی طرح اس بار بے تکلفی سے اس کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ تو آپ میری منتظر تھیں؟ جی نہیں، میں تو بس یوں ہی ہوا خوری کے لیے آئی تھی۔ وہ جھیم سی گئی۔ ہوا خوری؟ جبران نے ذرا سا مشگان کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویسے اگر ہوا خوری کا صحیح معنوں میں لطف اٹھانا چاہتی ہیں تو صبح کے وقت یہاں آئیے۔ آہا کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور آپ بھی بالکل ہلکی پھلکی ہو جائیں گی۔ جبران نے اس کی سمت اشارہ کیا۔ میں اس کے لیے جم جاتی ہوں، مختصر سا جواب دیکھ کر سامنے دیکھنے لگی۔ جم؟ وہ آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں کر سکتا؟ اس نے نفی میں ہاتھ لہرایا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی میں جبران کو دیکھا۔ خود سوچیں، آفس کی تھکا دینے والی جاب کے بعد جم جانا یعنی ایک مشینی زندگی سے نکل کر پھر مشینوں کی لمبی قطار میں داخل ہونا۔ سونے پہ سہاگا، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک وزندار خاتون، وہاں موجود ایسا ماحول جہاں کوئی سپارک ہی نہ ہو۔ وہاں کوئی شخص جانے کی اپنے اندر طلب کیوں کر پیدا کر سکتا ہے؟ جبران نے اتنے مزے سے کہا کہ مشگان کی ہنسی نکل گئی، اور وہ دیر تک ہنستی رہی۔ جبران بولنا بھول کر ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ ہنستے ہوئے مشگان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو وہ بھی چونک کر سیدھا ہو گیا، مگر مشگان کے ہونٹوں پر ابھی بھی مسکراہٹ باقی تھی۔ اب یہی دیکھ لیں کہ آپ آج بھی آفس کے بعد جم جانے کی بجائے یہاں موجود ہیں۔ اگر روز اسی طرح مجھ سے رول ماڈل کے ساتھ جاگنگ کریں گی تو، اور ساتھ میں فطرت کے خوبصورت نظارے ہوں گے، تو پھر دیکھیے گا دنوں میں آپ پر کرشماتی اثر ہو جائے گا اور لوگ آپ سے آپ کے جم کا ایڈریس پوچھیں گے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ مشگان نے مسکراتے ہوئے جبران کو دیکھا۔ گارنٹی کا انحصار مجھ پر نہیں، صرف اور صرف آپ کی طلب پر ہے۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور فولڈ کی ہوئی آستین سیدھی کرنے لگا۔ کون ہو تم؟ مشگان نے حیرانی سے نظر اٹھا کر لمبے چوڑے جبران کو دیکھا۔ اس کی وجاہت واقعی قابل دید تھی۔ وہ ہمیشہ اسے تم کہہ کر مخاطب کر لیا کرتی تھی، مگر جبران نے ہمیشہ اسے آپ کہہ کر ہی مخاطب کیا۔ اف، اتنی ساری ملاقاتوں کے بعد آج آپ کو یہ اہم سوال پوچھنے کا خیال آیا؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ کے انگوٹھے پھنساتے ہوئے وہ اپنا ایک پیر بینچ کے کونے پر ٹکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تو بس ایک عام سا انسان ہوں، امید بانٹتا ہوں، حوصلہ بڑھاتا ہوں اور دوست بناتا ہوں۔ کلائی پر بندھی اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔
ایک ضروری کام سے جانا ہے، پھر ملیں گے اگر آپ چاہیں گی تو، میں یہاں روز جاگنگ کرنے آتا ہوں۔ اوکے، مشگان نے سر ہلا دیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور پلٹ کر مشگان کو دیکھا۔ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت اور شفاف ہے، بہت اچھا کرتی ہیں آپ جو اس کے استعمال میں کنجوسی سے کام لیتی ہیں۔ نایاب چیزوں کو کم کم استعمال کرنا چاہیے۔ جبران کی تعریف نے مشگان کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک نیا روزن مشگان کی زندگی میں کھل گیا تھا، ایک نئی روٹین۔ یہ نئی روٹین اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ الارم کی پہلی گھنٹی کے ساتھ ہی اٹھ جاتی، نماز اور قرآن کی تلاوت کے بعد جو ہی سورج اوٹ سے نکلتا وہ جوگس کے تسبیح باندھتی، چادر اپنے گرد لپیٹتی اور آہستہ قدموں سے پارک کی طرف چلی جاتی۔ آپ روز 10 منٹ لیٹ آتی ہیں، جاگنگ ٹریک پر دوڑتے ہوئے ٹریک سوٹ میں ملبوس جبران نے ساتھ دیتی مشگان سے کہا۔ تم میرے منتظر رہتے ہو؟ مشگان نے پھولی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ ابھی وہ اس روٹین کی عادی نہ تھی، اس لیے بھاگتے ہوئے سانس پھولنے لگتی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ جبران کا جواب کیا ہوگا۔ نہیں، جبران کی طرف سے ایک لفظی جواب آیا۔ مشگان جہاں تھی وہیں رک گئی، جیسے چابی سے چلتی گڑیا ختم ہو جانے پر رک جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ اب رک کیوں گئی؟ جبران بھی دوڑتے ہوئے رک گیا تھا، مگر رکنے کے باوجود اس کے پیر حرکت میں تھے۔ جب منتظر نہیں رہتے تو یہ سوال کیوں؟ مشگان کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ جبران نے ہنکارا بھرا تھا۔ دیکھو مشگان، بعض اوقات ہم خدا سے مکالمہ کرتے ہیں، سوال جواب، بظاہر ہم خدا کو مخاطب کرتے ہیں، شکوہ شکایت، رونا دھونا، سب کچھ، مگر حقیقت میں سوال بھی ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں اور جواب بھی ہمارے اندر سے نکلتا ہے، اور یوں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی جواب وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ خلاف توقع رسپانس، چاہے خدا کی طرف سے ہو یا لوگوں کی طرف سے، تب یوں حیران ہو کر رک نہیں جانا چاہیے، وارم اپ پوزیشن میں رہنا چاہیے۔ کم آن، جبران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بھئی، اس جاگنگ ٹریک پر میں آپ کا ٹیچر ہوں اور اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے کم از کم 10 منٹ پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اس نے مشگان کو کچھ جتایا نہیں تھا، مگر مشگان پھر پورا وقت جھیمپی رہی تھی کہ جبران اس کا ٹھٹک کر رکنا محسوس کر گیا تھا، اور اگلے دن وہ 10 منٹ پہلے پارک میں موجود تھی، کیونکہ وہ جبران جیسا پیارا دوست اور استاد کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امی آج کل میرے پیچھے پڑی ہیں، چاہتی ہیں بس 6 مہینوں کے اندر اندر شادی کر لوں۔ 45 منٹ کی رننگ کے بعد وہ دونوں اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھے تھے، اپنی واٹر بوٹل سے پانی پیتے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے رکی تھی، کوئی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، مگر پھر گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی۔ زندگی میں ابھی بارہا ایسے موقع آنے ہیں جب اسے بھاگتے ہوئے واپس وارم اپ پوزیشن میں آنا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر یہ بتاؤ کب کر رہے ہو شادی؟ اس نے اپنا لہجہ حشاش کر لیا۔ شادی کرنا اتنا آسان کہاں، اور وہ بھی مجھ جیسے ہینڈسم بندے کے لیے۔ ایٹ لیسٹ میرے لیے کوئی لڑکی میری ہی ٹکر کی ہونی چاہیے نا۔ بولتے ہوئے جبران نے مشگان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی اور منہ اونچا کر کے قدرے فاصلے سے پانی حلق میں ڈیلنے لگا۔ مشگان اسے دیکھے گئی۔ یہ بے نیاز مگر دل سے بے حد قریب شخص جانے کس خوش نصیب کا ساتھی ہوگا۔ کہاں کھو گئی؟ جبران نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونک کر منظر میں واپس آئی تھی۔ آپ دیکھیں نا میرے لیے کوئی لڑکی، آخر آپ میری بہت اچھی دوست ہیں۔ میں؟ اس نے حیرانی سے خود پر انگلی رکھی تھی۔ آف کورس آپ، جبران نے اطمینان سے کہا۔ میری ایک دوست ہے، بہت پیاری ہے، آئی ایم شور تمہاری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ کون؟ وہ جو ایک بار آپ کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی؟ ہاں وہی۔ مشگان کے لہجے میں افسردگی گھل گئی تھی۔ وہ منظر سے غائب ہو جائے تو شاید کبھی کسی کو اس کی کمی محسوس نہ ہو، اور ایک حورین تھی جو اسے ایک بار دیکھ لیتا تھا کبھی بھولتا نہیں تھا۔ امیزنگ، آئی کانٹ بلیو اٹ، آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے اپنے بجائے اپنی فرینڈ کا نام لیا ہے، ورنہ میں آج تک جتنی بھی لڑکیوں سے ملا ہوں وہ سب اس کوشش میں ہوتی تھی کہ کسی طرح مجھے اپنی طرف مائل کر لیں۔ تم نے تو مجھے حیران کر دیا۔ وہ حیرانی میں آپ جناب کا تکلف بھی بھول گیا تھا۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ نہ میں خوبصورت ہوں اور نہ ہی بہت خاص۔ وہ لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے سامنے لگے درخت کو دیکھنے لگی۔ مگر حورین بہت حسین ہے اور خاص بھی۔ ویسے بھی اس کی امی اس کے لیے پریشان رہتی ہیں، بلکہ ایک دو بار باتوں باتوں میں وہ مجھ سے یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو میں انہیں بتاؤں۔ وہ یہ سب بولتے ہوئے ابھی بھی اسی درخت کو تکے جا رہی تھی۔ اور تمہاری امی، کیا وہ تمہارے لیے پریشان نہیں ہوتی؟ اور کیا تم اتنی بڑی ہو کہ لوگ تم سے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاشنے کا کہیں؟ جبران کی حیرانی ابھی بھی باقی تھی۔ اس نے مشگان کا چہرہ بغور دیکھا، مگر مشگان اس کی سمت متوجہ نہیں تھی۔ اس کی نگاہوں کا محور وہ درخت ہی تھا۔ عام سے لوگ ریجیکٹ ہو جائیں، اس میں کیا پریشانی ہے جبران؟ مشگان نے درخت سے لحظہ بھر کے لیے نگاہ ہٹا کر جبران کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ درخت پر مرکوز کر دی تھی۔ مگر حسین لوگ رد کیے جائیں تو یہ معمول سے ہٹ کر بھی ہے اور پریشان کن بھی۔ جبران کی سنگت میں اب وہ خود پر ضبط کرنا سیکھ گئی تھی۔ سارے آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ کیا حورین بھی تمہارے لیے ایسا ہی سوچتی ہے؟ جبران کا لہجہ کھوجتا ہوا سا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے جھکائے۔ میں نے کبھی اس سے اپنا آپ شیئر نہیں کیا۔
ہاں مگر وہ اکثر اپنے پرپوزلز کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ کسی اجنبی پر اعتبار کرے، کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ تم پر اعتبار کر لے؟ مشغان کے دھیان میں حورین کا رانگ نمبرز کو چیک کرنا اور سوشل سائٹس پر موجود لوگوں کو آزمانے جیسا بیوقوفانہ رویہ یاد آیا تو اس سے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے دو اچھے دوست ایک ہو جائیں۔ اسے خاموش دیکھ کر مشغان نے مزید کہا، دیکھنے میں تو آپ کی دوست محترمہ کافی پراؤڈ لگتی ہیں، مگر خیر خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جبران کی سنجیدگی اور حیرانی منٹوں کی تھی۔ وہ واپس تم سے آپ پر آ چکا تھا۔ اوکے، اس سنڈے امی میری پروموشن کی وجہ سے گھر میں گیٹ ٹوگیدر رکھ رہی ہیں، آپ اور آنٹی تو آئیں گی ہی، اپنی دوست کو بھی لے آئیے گا۔ وہ جانے کے لیے جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مشغان نے بھی اپنی بوتل سنبھالی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی، مگر اس سے پہلے سیٹرڈے والے دن ریڈی رہنا، میں آپ کو آفس سے پک کروں گا۔ مگر ہم نے جانا کہاں ہے؟ مشغان کو یہ سرپرائز سمجھ میں آیا۔ یہ میں اسی دن بتاؤں گا، اب چلیں۔ اجازت طلب کرتے ہوئے جبران نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ جبران، مشغان نے اسے آواز دی۔ مختصر سا جواب آیا۔ آج تم نے مجھے تم کہا، مجھے اچھا لگا۔ میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ مجھے تم ہی کہہ کر پکارو، اس میں اپنائیت جھلکتی ہے، مشغان نے دھیرے سے کہا۔ جبران نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ میں جانتا ہوں تم کہنے میں اپنائیت ہے، مگر زندگی میں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جن سے آپ اپنائیت سے زیادہ عزت کا رشتہ نبھاتے ہیں، اس لیے انہیں آپ کہتے ہیں۔ بعض جملے اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ ان کے بعد ہر سوال کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ مشغان بھی چپ تھی اور چپ سے زیادہ حیران تھی۔ جبران کے لفظوں نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اگر خوبصورتی کے پیمانے پر اسے پرکھا جاتا تو وہ کسی پوزیشن پر نہ ہوتی۔ پیچھے بال کر کے پونی میں مقید کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ اور فربہ جسم، اس حلیے کے ساتھ وہ نمایاں تو نظر آتی تھی مگر مقابل کو اٹریکٹ نہ کرتی تھی۔ پہلی بار میری ملاقات اس سے اپنے ہی گھر کے دروازے پر ہوئی تھی، جب وہ چڑچڑے پن سے مجھ سے میرا ہی تعارف مانگ رہی تھی اور میں نے اسے اور اس کی دوست کو الف نون کی جوڑی کہا تھا۔ دوسری بار وہ جم کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ٹکرائی تھی، اس دن بھی اس کے تیور جارحانہ تھے۔ اسے غصہ تھا کہ میں اس کے راستے میں آ جاتا ہوں اور مجھے چڑ ہو رہی تھی کہ اس کا حجم کسی کا بھی راستہ روک سکتا ہے۔ عجیب لڑکی تھی، مگر اپنے چڑچڑے انداز کو ظاہر کرنے کی بجائے اس کے تیور سے حظ اٹھا رہا تھا، اور پھر باہر برستی بارش نے گویا میرا مزاج بدل دیا اور میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کر بیٹھا، مگر تیسری بار میں ٹھٹک گیا۔ معصوم سا چہرہ، شانوں پر بکھرے سلکی بال اور نظر کا چشمہ آنکھوں کی بجائے گود میں پڑا تھا۔ یہ ایک قریبی پارک تھا جہاں میں اکثر صبح جاگنگ اور شام واک کے لیے جاتا تھا، اور اس شام وہ یعنی مشغان جعفری پارک کے بینچ پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ میرے پکارنے پر اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا تو کئی آنسو گال پر سے لڑھکتے ہوئے گود میں دھرے ہاتھوں میں جذب ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نفرت کا جذبہ سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ انسان کو توڑ دیتا ہے، مگر میرے نزدیک لاچاری، بے بسی اور دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے ترہم اور ہمدردی دیکھنا نفرت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نفرت کے جذبے میں ہم کم از کم اپنے مقابل کو طاقت اور قابلیت میں اپنے برابر تو سمجھتے ہیں، مگر جذبہ ہمدردی کے وقت ہم سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اسے وہاں بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنا گزارا وقت یاد آیا، جب لوگوں کی چپتی ہوئی ہمدردی سے یوں ہی بھاگ کر میں کوئی کونا تلاش کرتا تھا جہاں کوئی میرا اپنا مجھے تلاش نہ کرے۔ بابا کے ایکسیڈنٹ کے بعد چاچو نے گھر پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا، تب امی مجھے لے کر ماموں کے گھر آ گئیں۔ امی کے لیے بابا کے بعد اب سب سے اہم میں تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ چاچو، چاچی اور ان کے بچوں کے برے رویے سے بچ کر میں یہاں آ گیا تھا۔ ماموں کا گھر ہمیشہ میرا فیورٹ تھا۔ اسکول کی چھٹیوں میں سے آدھی چھٹیاں میں یہی گزارتا تھا، مگر یہ سب باتیں اس وقت کی تھیں جب سارا انتظام نانو کے ذمے تھا۔ پھر نانو کی ضعیفی اور بیماری نے آہستہ آہستہ سب کا چہرہ عیاں کر دیا۔ امی اسکول سے آ کر نانو کی خدمت میں لگ جاتی اور گھر کے ان گنت کتنے ہی چھوٹے بڑے کام جو پہلے نانو خاموشی سے کر دیا کرتی تھی اب امی کے ذمے آ گئے تھے، مگر مامی پھر بھی ناراض رہتی۔ اسکول کی دو شفٹوں میں پڑھانا اور پھر گھر آ کر نانو کی خدمت اور گھر کے کام، امی ان سب مصروفیت میں مجھ سے دور ہوتی چلی گئی اور میں اپنے کھلونوں کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ مجھے اپنے کھلونے بے حد پسند تھے کیونکہ وہ سب میرے پیارے بابا نے دلائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں نے
پھر کوئی نیا کھلونا نہیں خریدا تھا۔ وہ دن جب میری فیورٹ ٹوائے کار کو میری کزن زویا نے صوفے کے اوپر سے پھینک کر توڑ دیا تھا اور مامی سے زویا کی شکایت کرنے پر الٹا مامی نے مجھے ہی ڈانٹا تھا، بھیک منگا، فقیر اور خیرات پر پلنے والا کہا تھا۔ تب مجھے مشگان کی طرح ایسا ہی ایک کونا درکار تھا جہاں میں سب سے چھپ کر رو سکوں اور کوئی مجھ پر نہ ہنسے، خاص طور پر میرے کزنز اسد، زویا اور مانی۔ میں ٹوٹی گاڑی کے ٹکڑے سمیٹ کر چھت پر چلا آیا تھا۔ میں جانتا تھا امی ابھی اسکول سے آئی ہیں اور اب وہ دوپہر کے پڑے ہوئے برتن دھو رہی ہوں گی۔ انہیں یہ یاد ہی نہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ چھت پر آ کر میں ٹینکی کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بھلے وقت نے مجھے بہت سمجھدار کر دیا تھا، مگر میں تھا تو بچہ۔ میں اپنی سسکیوں پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جانے کتنے لمحے دبے پاؤں گزر گئے۔ مجھے چونٹی اچھی لگتی ہے۔ امی کی آواز نے مجھے چونک کر سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، پھر بھی وہ مجھے تلاشتی چھت پر چلی آئی تھی۔ میں نے ماں کا چہرہ دیکھا، بالکل اسی طرح جس طرح مشگان نے پارک میں سر اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا تھا۔ میری ماں بے خبر نہیں تھی، صرف مصروف تھی۔ وہ پنجوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گئی تھی اور اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے خشک کر رہی تھی۔ میرے متوجہ ہونے پر انہوں نے پھر سے اپنا جملہ دہرایا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے چینٹی واقعی بہت اچھی لگتی ہے۔ زمین پر چلنے والے کیڑوں میں سب سے چھوٹی، حقیر سی نظر آنے والی، مگر اس کے عزائم بہت بلند ہوتے ہیں۔ اس کی راہ میں پہاڑ جیسی رکاوٹ بھی آ جائے تب بھی وہ دو چیزیں نہیں بھولتی، اپنی سمت کا تعین اور دوسرے رزق کی تلاش۔ اور یہی سبق وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی دیتی ہے۔ کیا تم چونٹی سے بھی چھوٹے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میرا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا۔ تو پھر آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر اس گاڑی کو جوڑیں گے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹی ہوئی گاڑی کے ٹکڑے اٹھانے کو کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی آئیں۔ اس دوران انہوں نے میرے آنسو پوچھے تھے، نہ زویا اور مامی پر لان تان کی تھی، نہ حالات کا رونا رویا تھا، اور نہ ہی یہ دلاسا دیا تھا کہ وہ نئی گاڑی لا دیں گی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل ٹھنڈک سے بھر گیا تھا۔ وہ دن اور اس کے بعد آنے والے ہر دن میں نے یہی جانا کہ ترحم اور ترس سے کہیں زیادہ طاقتور ایک اور جذبہ ہوتا ہے جسے محبت کہتے ہیں، اور محبت کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں اور مشگان روز صبح جاگنگ کے لیے نکلتے، 45 منٹ تک بھاگتے رہتے، شانہ بشانہ ہم قدم۔ اس باغ دوڑ میں ہر روز اس کے اندر محبت کے رنگ بھرتا جا رہا تھا۔ زندگی سے محبت، اپنے آپ سے محبت، اور جو میسر ہے اس پر اللہ سے راضی رہنے کی محبت، اور ان تمام رنگوں کے بیچ اس کی آنکھوں میں میری ذات کے لیے پسندیدگی اتر آئی تھی۔ وہ لاکھ چھپائے مگر مجھے یعنی جبران خاور کو پسندیدگی نظر آتی تھی۔ ڈائری لکھتے لکھتے جبران نے سر اٹھایا تھا، جانے کس احساس کے تحت وہ اتنے سارے صفحے لکھ گیا تھا۔ وہ خود اپنے آپ پر مسکرایا اور پھر سے لکھنے لگا۔ میری ایک دوست ہے، بہت پیاری ہے، شور تمہاری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے حیرانی سے چونک کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس لڑکی نے مجھے شدت سے حیران کر دیا۔ مجھے لگا تھا وہ عام سی لڑکیوں کی طرح مذاق میں ہی صحیح مگر اپنا نام لے گی، یا پھر کم از کم اس کی آنکھوں میں دکھ تو اترے گا کہ جسے وہ پسند کرتی ہے وہ کہیں اس سے دور نہ ہو جائے۔ مگر اس کا جواب وہ تھا جو میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج کے زمانے میں اپنی ذات سے ہٹ کر کون سوچتا ہے؟ مگر وہ عام سی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اندازہ لگایا تھا، اور پہلی بار ہی میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا تھا۔ وہ بہت مختلف لڑکی تھی۔ کونا تلاش کر کے رونے والی، ہمدردی سے گریزا اور احساس دلائے بغیر دوستی نبھانے والی، یہ تھی اصل مشگان عثمان جعفری۔ جب میں پارک کی نشست سے اٹھا تو میں حورین سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لک ایٹ یور سیلف، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہیئر اسٹائلسٹ کے کہنے پر اسے سر اٹھا کر اپنا آپ دیکھا اور حیران رہ گئی۔ بالوں کے نئے کٹ نے اسے یکسر بدل کر رکھ دیا تھا، اور جب وہ اسی حیرانی کے ساتھ جبران کے سامنے آئے تو جبران کے چہرے پر ستائشی مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتا تھا یہ کٹنگ آپ پر بہت اچھی لگے گی۔ اس نے ہنکارا بھرا، مگر ابھی بھی کچھ کمی ہے۔ کم آن پیمنٹ کر کے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے آیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ آپٹکس پر۔ گاڑی تک آ کر اس نے مشگان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پہلے مشگان کے لیے دروازہ کھولا، پھر خود دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران تھی۔ آج کوئی سوال نہیں، جسٹ فالو می۔ وہ اپنی بات کہہ کر گاڑی پر ہاتھ چکا تھا۔ آج ویکنڈ تھا۔ جبران نے اسے
2 بجے آفس سے پک کیا تھا۔ پہلے وہ اسے بیوٹی سلون لے کر گیا، خود ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر کے ہیئر اسٹائل کیٹلاگ میں سے ایک کٹ سلیکٹ کیا اور اب وہ اسے آپٹکس پر لے کے جا رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 10 سیلز مین نے 10 فریم مشگان کو ٹرائی کروائی، مگر جبران کو کوئی ایک بھی پسند نہ آیا۔ سر آخر آپ کو کیسا فریم چاہیے؟ سیلز مین بھی شاید زد ہو چکا تھا، ایسا فریم جو ان کے چہرے پر بالکل پرفیکٹ لگے۔ جبران نے مسکرا کر پہلے مشگان کا چہرہ دیکھا اور پھر سیلز مین کا۔ سیلز مین بھی مسکرا دیا۔ اوکے، میں آپ کو فریم کی نئی رینج دکھاتا ہوں، یہ گول اور چھوٹے چہروں کے لیے آج کل بہت ان ہے، وہ کہتا ہوا گلاس کبرڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب دیکھو خود کو لگ رہی ہو نا مشگان سے مزی؟ دیٹس ویری گڈ۔ نئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ چھوٹا سا میرون رنگ کا آئی فریم مشگان کی موسمیت اور دلکشی کو کئی گنا بڑھا گیا۔ بس یہی فائنل ہے، آپ اس میں یہ لینس گلاس فٹ کر دیں۔ جبران نے مشگان کے ہاتھ سے پرانا چشمہ اور نیا فریم دونوں لے کر سیلز مین کو دے دیے۔ آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ اپنے بڑے سے بلیک فریم کے ساتھ آپ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی؟ جبران نے جھک کر مشگان سے پوچھا۔ سیلز مین اپنے کام میں مصروف تھا۔ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی اور جواب میں جبران صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ وہ سیلز مین کو پیمنٹ کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھے گی، وہ جبران کو کیا بتاتی کہ کبھی کسی نے اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موٹے لوگوں کو کچھ اچھا نہیں لگتا اور لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی اس کے لیے ایسی ہی رائے رکھنے لگی، وہ بھی اپنے لیے ایسی ہی رائے رکھنے لگی تھی۔ وہ اسے آپٹکس کے باہر لے آیا۔ اس بار مشگان نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے جبران کے کہنے پر عمل کرتی رہی۔ ان کی اگلی منزل بوتیک تھی۔ وہ ایئر کنڈیشن بوتیک کا گلاس ڈور کھول کر اسے ساتھ لیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ ڈریس پر ڈریس نکال کر دیکھتا جا رہا تھا اور جو سائز اور سٹائل مشگان کے لیے مناسب لگتا وہ اسے تھماتا جا رہا تھا۔ کیا اپنی ساری سیلری مجھ پر لگا دو گے؟ مشگان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے 6 سٹائلش سوٹوں کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، اونلی 0.03 ہی خرچ ہوں گے، جبران نے مسکرا کر کہا۔ اب ان 6 سوٹوں میں سے جو 2 سوٹ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں انہیں ٹرائل روم میں جا کر چیک کر آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل جب میری اسٹوڈنٹ میری پروموشن پارٹی میں آئے تو کسی سے کم نہ لگے، بلکہ لوگ اس کے جم کا ایڈریس اس سے پوچھیں، جبران نے کہا اور ایک بار پھر اسے لاجواب کر چکا تھا۔ مشگان کو لگا اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے حساب سے اچھے لگنے والے 2 سوٹ لے کر ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہماری وش ہی ہماری ول ہوتی ہے، ہم اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں اس بات کا انحصار ہماری طلب پر ہوتا ہے۔ کتنا سچ کہا تھا جبران نے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھی جا رہی تھی۔ جبران کے دلائے گئے پرپل کلر کے ریڈی میڈ سوٹ، نئے ہیئر لک اور گلاسز کے ساتھ وہ بالکل بدلی ہوئی مشگان لگ رہی تھی۔ صرف 2 مہینوں کی جاگنگ نے اس کا وزن کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ وہ بیڈ کے نیچے رکھی ویٹ مشین نکال کر کھڑی ہو گئی۔ خوشی کے مارے اس کی چیخ نکلتے رہ گئی تھی۔ وہ اپنا 8 کلو وزن کم کر چکی تھی۔ جبران خاور، یو آر گریٹ! اس نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور جب وہ فرخندہ جہاں حورین کے سامنے آئی تو دونوں کی حیرت قابل دید تھی۔ جبران کی پروموشن پارٹی تھی، مگر وہ کہیں سے بھی راجہ اندر نہ لگ رہا تھا، بلکہ کچن میں مشگان کے ساتھ سلاد کی کٹنگ میں مصروف تھا۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں کئی بار مشگان کی برملا تعریف کر چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر بار مشگان کی اس خوبصورت لک کا کریڈٹ اس سے خود کو ہی دیا تھا۔ اس وقت تک جبران کے رشتہ دار نہیں آئے تھے، صرف وہ فرخندہ جہاں حورین ہی موجود تھے۔ میرا خیال ہے اب رائتہ اور سلاد کی ڈریسنگ آپ کر لیجیے گا، میں جا کر ذرا آپ کی دوست کا حال احوال پوچھ لوں۔ آخر کو وہ میری وجہ سے ہی تو آئی ہیں۔ جبران نے کٹنگ بورڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے تیرچھی نظروں سے مشگان کو دیکھا تھا۔ اوکے، میں کر لوں گی۔ دہی پھینٹتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک لمحہ کے لیے رکا تھا، مگر وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا یوں جبران کا اس کے آس پاس کھڑے ہونا اور اس کا ہاتھ بٹانا، مگر وہ اسے روک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ آخر جبران سے حورین کی بات خود اس نے ہی تو کی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتی تو میں یہی رہتا ہوں آپ کے پاس۔ جبران ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا میں نے کب کہا؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ یہ شخص ہر بار پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ پڑھ لیتا تھا۔ مشگان نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جبران مسکراتا ہوا پاس سے گزر گیا۔ آپ جیسے ہینڈسم بندے کی مشگان سے دوستی کیسے ہو گئی؟ حورین نے اپنے چمکدار بالوں کو جھٹکتے ہوئے ادا سے جبران سے پوچھا تھا۔ اچھا، تو کیا ہینڈسم بندے ان سے دوستی نہیں کرتے؟ جبران نے مصنوعی حیرانی سے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ دوستی تو بہت دور کی بات، اسے تو کوئی ہینڈسم شخص کاس بھی نہیں ڈالتا۔ حورین نے قوت سے کہا۔ کیا وہ گھاس کھاتی ہیں؟ اوہ، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔
امی نے تو باربیکیو کا انتظام کیا ہے آج۔ جبران کا مسخرہ پن عروج پر تھا، پر لہجے میں ہلکا سا افسوس بھی تھا۔ ویسے کسی ہینڈسم شخص نے آپ کو گھاس ڈالی؟ مائنڈ نہ کیجیے گا، یوں ہی پوچھ رہا ہوں، جبران نے کسی رازدار سہیلی کی طرح ٹولی۔ ارے لوگ تو میرے پیچھے پاگل ہیں، حورین نے فخریہ کہا۔ اوہ پھر تو لوگوں کی مائیں آپ کو پتھر مارتی ہوں گی، جانے کتنے لڑکوں کو آپ نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جبران کے پاس ہر بات کا آگے ایک الٹا جواب تھا۔ آپ کیا ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں؟ حورین کسی قدر چڑ گئی تھی، وہ اس انداز کی عادی نہ تھی، آج تک اسے لڑکوں کی طرف سے پروٹوکول پلیٹ میں رکھ کر ملا۔ ارے جناب ہم باتوں کا ہی تو کھاتے ہیں، آخر ایڈورٹائزنگ کے بندے ہیں، جبران نے تفاخر سے کہا تھا۔ چلیں چھوڑے یہ سوال جواب، میں آپ کو گٹار پر اپنی فیورٹ دھن سناتا ہوں۔ جبران اسے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سلاد کی ٹرے اور رائتے کے پیالے رکھتے ہوئے مشگان نے کن اکھیوں سے دونوں کو جاتے دیکھا۔ حورین کا تفاخر واپس لوٹ آیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں جبران خاور اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ یہ اعزاز تو اب تک مشگان کے حصے میں بھی نہ آیا تھا۔ مشگان کا دل افسردگی سے بھر گیا۔ جبران کے گھر آنے کا سارا جوش و خروش جیسے مان پڑ گیا تھا، مگر یہ تو ہونا ہی تھا۔ جبران کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی آتی، مشگان کی گنجائش تو تب بھی نہ نکلتی۔ پھر اگر اس کی اپنی ہی دوست ہو تو کیا مذائقہ تھا؟ وہ دل کو سمجھاتی فہمیدہ آنٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سوری، آج میں پھر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جبران اس کے ساتھ دوڑنے لگا۔ لگتا تھا دیر ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر سے پارک تک بھی دوڑتا ہوا آیا تھا۔ یار کیا کروں، رات کافی دیر تک حورین سے نیٹ چیٹنگ ہوتی رہی، پھر آفس کا کام بھی کچھ کام کرنا تھا۔ سوتے سوتے 3 بج کے بہت مشکل سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھ کھلی۔ اٹس اوکے، مشگان نے مختصراً کہہ کر بات ختم کر دی۔ کتنا مشکل تھا جبران کے منہ سے حورین کا ذکر سننا۔ وہ خود اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ تمہیں حورین اچھی لگی؟ کوئی بات تو کرنی ہی تھی۔ ہاں اچھی ہے، مگر کچھ پراؤڈ ہے۔ وہ تو پہلی ہی ملاقات میں کافی فرینک ہو گئی تھی۔ پروموشن پارٹی میں ہی اس نے مجھے اپنا سیل نمبر دے دیا تھا۔ نو ڈاؤٹ شی از ویری بیوٹیفل، اور باتیں کرنا بھی خوب جانتی ہے، وہ کہتے ہوئے اپنی رفتار پکڑ چکا تھا۔ مشگان کا پہلی بار دل چاہا کہ وہ واپس لوٹ جائے، مگر اسے جبران کا ساتھ دینا ہی تھا کہ زندگی میں کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنائیت سے زیادہ عزت کا رشتہ نبھاتے ہیں، اور جبران سے اس کا ایسا ہی رشتہ تھا۔ جو روشنی میں ساتھ دینے والا اکثر ہماری یادداشت سے محو ہو جاتے ہیں، مگر اندھیرے میں راستہ دکھانے میں زندگی بھر کے لیے ہمارے محسن بن جاتے ہیں۔ 10 قطرے صبح، 10 قطرے شام، ایک پھٹکی دوا نہار منہ، ایک پھٹکی رات کے کھانے کے بعد، ابلا ہوا کھانا اور گرم پانی۔ تم خود بھی بتاؤ رومیو، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میری عمر کی لڑکیاں تو پیزا آؤٹ لیٹ، آئس کریم پارلر اور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں اپنی سہیلیوں دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں، نت نئے ڈیزائنرز لباس خریدتی ہیں، اور ہر روز نئے انداز سے آئینے کے سامنے آتی ہیں، اور آئینہ ہر روز انہیں سراہتا ہے۔ مشگان کے سامنے 3-4 چھوٹی چھوٹی شیشے کی بوتلوں اور پڑیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ 1/4 پانی کے لیے ایک چھوٹی بوتل سے 10 قطرے گن کر پانی میں ڈراپر سے ٹپکاتے ہوئے رومیو کے سامنے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ وہ آج پھر کنوتیت کا شکار تھی۔ جبران 2 دن سے صبح جاگنگ کے لیے پارک میں نہ آیا تھا، اور اب بھی اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اوف تم یہاں ہو، میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر آئی۔ حورین ہامتی کاپتی 2 بڑے شاپر سنبھالتے ہوئے ٹیرس پر چلی آئی۔ اس کی آواز سنتے ہی مشگان نے اپنی ساری دوائیں بڑے سے گملے کے پیچھے چھپا دی۔ اوہ بہت تھک گئی، مگر بہت مزہ آیا۔ شاپنگ، آؤٹنگ اور پھر واپسی پر آئس کریم پارلر۔ جبران اس سو انرجیٹک، واپسی میں بھی اتنا تازہ دم تھا جتنا کہ میرے ساتھ شاپنگ پر جاتے وقت تھا، اور اس کی چوائس بہت زبردست۔ دیکھو میں نے کیا کچھ خریدا ہے، حورین بولتے ہوئے شاپرز کو کھولنے لگے اور منٹوں میں مشگان کے سامنے اپنی شاپنگ کا ڈھیر کر دیا۔ ایمبرائڈرڈ پلازو، ڈینم ریڈی میڈ کرتیاں، میچنگ جیولری اور برانڈڈ پرفیوم۔ مشگان کی آنکھوں میں یہ سب دیکھ کر بے چینی سی اتر آئی تھی۔ وہ جبران کو یاد کر رہی تھی، اور جبران حورین کے ساتھ اپنی شام انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک ایک چیز پر سے ہوتی حورین کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ خوبصورتی ہر جگہ بازی لے جاتی ہے، شاید قسمت پر بھی۔ ہیلو، کہاں گم ہو؟ دیکھو نا یہ سب۔ حورین نے اسے آواز دی تو وہ چونک سی گئی۔ ہے نا جبران کی چوائس زبردست، مگر ہے بڑا کنجوس۔ ہر چیز پر انگلی رکھ کر ہٹ گیا۔ دلایا کچھ نہیں، بہت مشکل سے پیزا اور آئس کریم کے پیسے نکلوائے اس سے۔ حورین نے ناک چڑھائی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے بھی کچھ لے لوں، اب میں بھلا تمہارے لیے کیا لیتی؟ نہ تو تمہیں ان سب چیزوں کا کوئی سینس ہے، اور تمہارا تو سائز بھی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ تم تو کچھ بول ہی نہیں رہی، لگتا ہے مسمرائز ہو گئی ہو یہ سب دیکھ کر۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ جبران کی گاڑی سے اتر کر سیدھی یہیں چلی آئی تھی۔
حورین اپنی چیزوں سے مٹ کر جیسے آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ مشگان نے اسے نیچے جاتے دیکھا اور پھر نہ جانے اس کے جی کو کیا ہوا، اس نے دواؤں کا شاپر اٹھایا اور پنجرے کے پاس رکھے ڈسٹ بن میں پھینک کر وہیں گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ جس خلوص سے مشگان نے حورین کا نام جبران کے سامنے لیا تھا، وہ خلوص اور نیک نیتی آج بھی برقرار تھی، مگر جبران کے لیے اس کی لگن ہر روز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ روز صبح اٹھتی، جاگرز کے تسمے باندھتی، شال اوڑھتی اور پارک کے راستے کی طرف چل پڑتی۔ کبھی جبران 10 منٹ لیٹ آتا، کبھی آدھا گھنٹہ اور کبھی آتا ہی نہ، بس اس کا معذرت کا میسج آ جاتا۔ مشگان نے پھر بھی آہستہ آہستہ پارک جانا کم کر دیا اور اگر کسی دن چلی ہی جاتی تو اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھ جاتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ ابھی جبران کسی درخت کے پیچھے سے نمودار ہوگا اور اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر منہ سے لگا لے گا، پھر جینز کی جیبوں میں انگوٹھے پھنسا کر اپنے مخصوص انداز میں سنجیدہ سی شکل بنا کر اس سے مذاق کرے گا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر جاگنگ ٹریک پر لے آئے گا، چلو بھاگو جب تک کہ تھک نہ جاؤ۔ اور جب وہ کسی بات پر منہ بسورے گی تو ہلکے سے اس کی ناک دبا کر کوئی شوق سا جملہ کہہ دے گا اور پھر دیر تک ہنستا رہے گا۔ جبران کا لیوژن مشگان کے آس پاس چکرانے لگا تھا۔ 2 مہینے کی رفاقت کو 1 ہفتے میں بھلا دینا مشگان کے لیے آسان نہ تھا، پھر یوں اپنا رد کیا جانا بھی اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ شاید میں نے جبران کو حورین سے ملا کر اچھا نہیں کیا۔ حورین سے دوستی نبھاتے نبھاتے میں نے جبران جیسا دوست بھی کھو دیا۔ وہ یاسیت سے سوچتی، مگر کیا دوستی کی بھی کوئی میعاد ہوتی ہے؟ یا پھر انسان ایک شخص سے رشتے نبھاتے ہوئے باقی رشتے بھول جاتا ہے؟ آئینے میں اپنا آپ دیکھتے ہوئے وہ عجیب سی سوچ کا شکار تھی۔ جبران اسے اگنور کر رہا تھا، وہ کتنے ہی میسج کرتی، جبران اسے جواب نہ دیتا۔ کال ملاتی تو دوسری جانب سے کال کٹ جاتی یا بیزی ہو جاتا اور کچھ دیر بعد جبران کا میسج آ جاتا، آئی ایم بیزی۔ اور جب وہ حورین سے بات کرتی تو حورین جبران نامہ شروع کر دیتی، جبران نے یہ کہا، جبران نے وہ کہا، جبران نے میری تعریف کی، وغیرہ وغیرہ۔ مشگان کی سمجھ میں نہ آتا کہ آخر غلط کیا ہو رہا ہے۔ حورین کا ہر بار یہ جتانا کہ جبران مشگان کو نہیں حورین کو اہمیت دیتا ہے، یا جبران کا یہ ظاہر کرنا کہ دوستی کی بھی کوئی مدت ہوتی ہے۔ اور اب وقت پورا ہو چکا، آج آخری بار جبران سے بات کروں گی، پھر نہیں۔ وہ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ فرخندہ جہاں فہمیدہ کے گھر جا رہی تھی اور مشگان ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ جبران نے اس کو زندگی سے محبت کرنا سکھائی تھی، اس کی سوچ بدلی تھی، اس کے ظاہر میں تبدیلی کی تھی۔ وہ خود کو مشگان کا استاد اور دوست کہتا تھا، اب ایک جھٹکے میں وہ یہ دونوں رشتے کیسے توڑ سکتا ہے؟ جبران کے جانے سے میں تو بلائی پھر رہی ہوں۔ پروموشن کیا ہوئی، اس کی لگتا ہے ساری ذمہ داریاں اس پر آ گئی ہیں۔ 1 ہفتے سے کراچی سے باہر گیا ہوا ہے، 2 دن اسلام آباد میں کام تھا، اب 4 دن سے لاہور میں ہے۔ میں نے تو چڑھ کر کہا، بیٹا وہاں جا کر تو تم مجھے بھول ہی گئے ہو، ڈھنگ سے 1 گھنٹہ بھی بات نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگا، امی یہاں اتنا کام ہے، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ اور ایڈ کمپین کا کام اتنا ہے کہ کسی سے بات کرنا تو دور کی بات، کھانا بھی وقت پر کھا لوں تو بہت ہے۔ فہمیدہ فرخندہ جہاں اور مشگان سے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی، وہ جبران کی کمی کو بہت محسوس کر رہی تھی اور مشگان خود پر حیران تھی کہ وہ اتنی بے خبر تھی کہ اسے جبران کے کراچی میں نو موجود ہونے کی خبر تک نہ ہو سکی۔ اور اگر جبران کے پاس آنٹی سے بھی بات کرنے کا وقت نہیں تو پھر حورین جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کیا ہے؟ فہمیدہ آنٹی آگے بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر مشگان کی دلچسپی اب وہاں بیٹھنے میں ختم ہو چکی تھی۔ بہت برے ہو تم، انسان میں اتنی اخلاقیات تو ہونی چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے ایک بار انفارم کر دے۔ میں نے بھی آج سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں تم سے بات کروں گی۔ جبران کے فون ریسیو کرتے ہی مشگان اس پر الٹ پڑی تھی۔ اس سے کوئی 8 بار کال ملائی تھی اور 5 بار کال ریسیو نہ ہوئی تھی۔ 6ٹھی بار جبران نے لائن منقطع کر دی تھی، 7ویں بار کال بیزی جا رہی تھی، آخر 8ویں بار جبران نے پک کر ہی لی تھی اور مشگان کے غصے کے جواب میں اب وہ صرف ہنسے جا رہا تھا۔ 1 ہفتے میں ہی آپ میری ساری باتیں بھول گئیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر بار جواب وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ تب ہمیں حیرت سے زندگی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ وارم پوزیشن میں رہنا چاہیے، اور ویسے بھی میں کسی کا اداس چہرہ نہیں دے سکتا۔ اور مجھے پتا تھا کہ جب آپ مجھے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے آئیں گی تو لازمی آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہوں گے۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مشگان چڑھ گئی۔ ایسا ہی ہوتا کیونکہ یہ ناراضی اور غصہ بتا رہا ہے مشگان جعفری نے مجھے کتنا مس کیا ہے۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی اس کے اندر جھانک رہا تھا۔ مشگان نے کچھ نہ کہا، چپ ہی رہی۔ ہنسنے میں تو آپ کنجوسی کرتی ہی ہیں، اظہار میں بھی کافی کنجوس ہیں۔ اس کے چپ رہنے پر جبران نے مزید کہا، اینی وے جسٹ 2 ویک، پھر جبران خاور پھر سے آپ کے ساتھ جاگنگ ٹریک پر ہوگا، مگر میری غیر موجودگی میں بھی آپ کو حرکت میں رہنا ہوگا۔
کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو چلتے رہنا ہی زندگی ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر اتنے ہی لاہور میں بزی ہو تو حورین سے بات کرنے کے لیے کیسے وقت نکال لیتے ہو، مگر وہ یہ بات پوچھ کر خود کو ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ حورین اور جبران کے تعلق سے اسے جلن ہو رہی ہے، سو خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں ابھی فون ہی کرنے والی تھی۔ حورین نے اسے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر فوراً ہی کہا، تمہیں میرے ساتھ ابھی شاپنگ پر چلنا ہے؟ حورین نے مشگان کے ہاتھ سے DVD لیتے ہوئے کہا، ابھی میں کیسے جا سکتی ہوں، ابھی تو میں جم کے لیے نکلی تھی، یہ تمہاری DVD دینے آئی تھی جو تم نے منگوائی تھی۔ مشگان نے جانے سے انکار کرنا چاہا، وہ اسے کیا بتاتی کہ جبران نے آج اسے پارک بلایا ہے، کل ہی وہ لاہور سے واپس آیا تھا۔ وہ مشگان سے کوئی بات کہنا چاہتا تھا، حورین کے ساتھ شاپنگ پر جا کر وہ ان خوبصورت لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جم نہیں جاؤ گی تو کچھ ہو ہی جائے گا، میرا شاپنگ پر جانا زیادہ ضروری ہے، آخر میری منگنی ہے اس اتوار کو۔ حورین کے اس جملے نے مشگان کو وہیں حیران کر دیا۔ لفظ منگنی کے ذکر پر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کیا یہی وہ بات ہے جو جبران خاور اس سے کرنا چاہتا تھا؟ تمہاری منگنی اتنی اچانک؟ مگر جبران تو آج ہی لاہور سے آیا ہے۔ مشگان کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ 3 دن پہلے ہی اس کی حورین سے بات ہوئی تھی، تب تو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اب آج اچانک وہ اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ 2 دن بعد اس کی منگنی ہے۔ ہاں میں اسے بھی انوائٹ کر لوں گی، مگر فی الحال تم تو چلو، مگر 8 بجے فیصل کا فون آ جائے گا۔ اچھا تو یہ واقعی یہ سب کچھ ہوا ہے؟ مگر خیر آئی ایم سو ہیپی۔ حورین بہت خوش تھی۔ فیصل کون؟ فیصل آج شاید مشگان کے لیے حیرت کا دن تھا۔ ارے بھئی فیصل جس سے میری منگنی ہو رہی ہے، حورین نے اب کی بار ذرا سا جھنجھلا کر کہا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو حورین، تم تو جبران سے… افسوس کے مارے وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ سو واٹ، تمہیں کیا لگا میں جبران سے محبت کرنے لگی ہوں؟ میں اتنی احمق نہیں ہوں۔ حورین نے مضحکہ خیز انداز میں اس کی بات اڑائی تھی۔ مگر جبران وہ تو تم سے محبت کرتا ہے نا؟ مشگان ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ جبران جیسے کئی لڑکے میرے منتظر ہیں، تو کیا میں سب سے شادی کر لوں؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور میرے لیے فیصل ہی بہتر ہے۔ مشگان اپنی جگہ ششدر تھی اور حورین کہتی جا رہی تھی، یہ ٹھیک ہے وہ بہت ہینڈسم اور سمارٹ ہے، اس کی چاپ بھی کافی اچھی ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ ابھی بھی سٹرگلنگ پیریڈ میں ہے، وہ تو شاپنگ پر جانے سے پہلے بھی اپنی جیب دیکھتا ہے۔ حورین کی بات پر مشگان کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب جبران اسے بیوٹی سیلون سے آپٹکس اور پھر بوتیک لے کر گیا تھا۔ مجھے اس سے کبھی بھی محبت نہیں ہوئی، میں نے تو اتنی دیر صرف اس لیے لگائی کیونکہ میں یہ فیصلہ کرنے میں ہچکچا رہی تھی کہ میرے لیے کون بہتر ہے، جبران یا پھر فیصل۔ جس طرح کی شاہانہ زندگی میں چاہتی ہوں نا مشگان، وہ صرف مجھے فیصل ہی دے سکتا ہے، جبران نہیں۔ حورین مشگان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ کہتی جا رہی تھی۔ جبران اپنی امی کا بہت فرما بردار ہے، وہ اپنی ماں سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، اور مجھے ایسا شوہر چاہیے۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ فیصل کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کے گھر میں کسی عورت کی حکمرانی نہیں، اس کی زندگی اور اس کے گھر میں صرف میرا راج ہوگا، اور یہی میں چاہتی ہوں۔ مشگان نے آخری جملے کے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا، مگر مشگان کی سماعت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ زور سے چیخ پڑی تھی، چپ کر جاؤ حورین، خدا کے لیے بس کر جاؤ، اور کتنا گروگی گی؟ تم جبران کے ساتھ ہر جگہ گھومتی رہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتی رہیں، جبران ایسا ہے، جبران ویسا ہے، تعریفیں کر کر کے میرا دماغ کھا گیا، اور جب وہ صرف 2 ہفتوں کے لیے لاہور گیا تو تم نے کسی اور کو منتخب کر لیا۔ شرم آتی ہے مجھے کہ تم میری دوست ہو۔ بولتے بولتے مشگان کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا اور اس کی آواز بھر آ گئی۔ یو اسٹاپ اٹ مشگان، تمہیں اتنا ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تمہیں مجھے اپنا دوست سمجھتے ہوئے شرم آتی ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، یہ میری زندگی ہے اور میں اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ ویسے بھی تمہاری ساری جیلسی اس لیے ہے کہ جبران ہو یا فیصل، ہر شخص مجھ پر مرتا ہے، تمہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ حورین کی زبان زہر اگلتی جا رہی تھی، مشگان کے آنسو گالوں پر بہتے جا رہے تھے اور مزید سننے کی سکت نہ تھی۔ وہ تیزی سے حورین کے گھر سے نکل آئی، مگر حورین کے الفاظ گویا اس سے چمٹ گئے تھے۔ میں تو سمجھا تھا آپ میری سنگت میں برے وقت کو لیٹ اٹ گو کرنا سیکھ گئی ہوں گی، مگر آپ کا یہاں چپ چاپ آ کر بیٹھ جانا اور رونا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا۔ پارک میں اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھی روتی ہوئی مشگان نے سر اٹھا کر اپنے برابر میں بیٹھے جبران کو دیکھا۔ 4 مہینے پہلے بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں اس کے سامنے جوڑے روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو جبران، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جبران نے بے ساختہ اس کے بندھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نہیں تمہیں کہا تھا کہ حورین سے شادی کر لو، وہ تمہارے لیے اچھی لڑکی ہے۔
मैं गलत थी। मैंने ही तुम्हारे सामने हुरैन का नाम लेकर उसे हमेशा अच्छा साबित किया, जबकि मैं उसके मिजाज के सारे मौसमों से वाकिफ़ थी। फिर भी दोस्त वही जो वक़्त पर काम आए। आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। जिब्रान अभी भी उसके हाथों को थामे तसल्ली दे रहा था। मगर तुम्हारा दिल तो टूट गया ना। हुरैन को तुमसे अच्छा कोई शख्स मिल गया तो उससे तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की। वो अभी भी सिसकियाँ ले रही थी। किसने कहा कि मेरा दिल टूटा? मेरा दिल तो मेरे पास ही है। वो हल्के से हंस पड़ा। मुझे पता है तुम मजाक पे मेरी हर बात उड़ा रहे हो, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हुरैन की इस हरकतें तुम्हें बहुत डिसहार्ट किया है, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी बात सुने मशकान, मैं वाकई डिसहार्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं हुरैन से ना तो पहले मोहब्बत करता था और ना ही अब करता हूँ। खूबसूरत नजर आना अहम नहीं होता, खूबसूरत होना अहम होता है। हुरैन बेशक खूबसूरत नजर आती थी, मगर उसका दिल आपकी तरह बेरया और शफाफ नहीं था। वो सिर्फ आपकी एक नादान दोस्त थी। वो धीरे धीरे अपने मखसूस अंदाज में कहता जा रहा था। मशगान रोना भूलकर जिब्रान को देखेगी। मेरी और उसकी मुलाकातों को 2 महीने हुए हैं, और वो 2 महीनों में मुझे सिर्फ जज कर रही थी। और जो लोग आपको जज करते हैं वो आपको अच्छे तो बेशक लग सकते हैं, मगर आप उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते। उसके पास चॉइसेस थी, मैं या फैसल। कौन उसे ज़िंदगी से ज़्यादा मराद दे सकता है? वो 2 महीनों तक किसी हिसाब किताब में मसरूफ़ थी। जब तुम शुरू दिन से ही ये सब जान गए थे तो उसकी तरफ बढ़े क्यों? तुम्हारा मुझे और आंटी को इग्नोर करना और हर वक्त हुरैन से राब्ते में रहना, वो सब क्या था? मशगान हैरान थी, सिर्फ आप पर यह वाजिया करने के लिए कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और हुरैन आपकी दोस्त नहीं। वो आपको खुद से कमतर साबित करके हमेशा खुश होती थी। अगर तुम हुरैन से मोहब्बत नहीं करते तो फिर किससे करते हो? मशगान ने रुक रुक कर ये बात कही। अगर आपने कभी मेरी आंखें गौर से देखी होती तो आपको अपने इस सवाल का जवाब बहुत पहले मिल जाता। जिब्रान ने अपनी आंखें मशगान के चेहरे पर जमा दी। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जिसे मैं हमेशा इज्जत से आप कहकर बुलाता हूँ। जिब्रान! मुस्कान की आंखें हैरत से फैल गईं। वो गड़बड़ा कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। जिब्रान के बच्चे, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मुस्कान ने झीमते हुए डपटने के अंदाज में कहा था। उसकी हथेलियां नम हो रही थी और वो अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाए हुए थी। उसकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ सकता है, ये नामुमकिन था। जिब्रान के बच्चे भी आ जाएंगे, पहले मिस मसगान, जाफरी तो हम ही भरे। वो अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वैसे मुझे आपके इजहार की ज़रूरत नहीं कि आपकी ये बेरया आंखें सब कह जाती हैं, फिर भी पूछ ही लेता हूँ, विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करेंगी? वो उसके कान के करीब आकर राजदारी से पूछने लगा। मुझे नहीं पता, पीछे हटो। वो उसे धकेलती हुई आगे बढ़ गई। दिल की अजीब हालत थी, यूँ लग रहा था कि पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा और भंगड़ा डालना शुरू कर देगा। अच्छा चलो, तो ये बताओ कि जिब्रान के बच्चों का नाम तो रेमिंग ही होगा ना? जिब्रान ने पीछे से शरारत से आवाज़ लगाई। हमदान, फैज़ान, अरमगान, रमज़ान, वो नाम लिए जा रहा था। क्या मतलब? क्या सारे लड़के ही होंगे? मुझे तो लड़कियां अच्छी लगती हैं। वह रवानी में कहती खुद को आश्कार कर गई थी। जवाब में जिब्रान ने ज़ोरदार कहका लगाया था। मशगान ने झीम कर हाथ मुंह पर रख लिए। मुझे भी लड़कियां ही पसंद है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। जिब्रान आपस का फासला मिटाकर फिर से करीब आ गया। मशगान ने नम आंखों से और मुस्कुराते होंठों के साथ जिब्रान के खूबसूरत चेहरे को देखा। थैंक यू जिब्रान, अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं कभी ये बात ना जान पाती कि खूबसूरत ज़िंदगी का राज सिर्फ मोहब्बत है। अब और नहीं रोना। जिब्रान ने उसके गाल पर ढलक आने वाले आंसू को समेटा और मोहब्बत से उसकी नाक दबाई। थैंक्स मुझे नहीं, अल्लाह मियाँ को कहें, जिसने पहले आपको मोटा किया, फिर ये खूबसूरत पाक तख्लीक किया और फिर मुझे आपसे मिलाया। उसके साथ चलते हुए जिब्रान ने मशगान का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जिब्रान का अंदाज गुफ्तगी लिए हुए था। मशगान की बेरया शफाफ हंसी चारों तरफ फैलती जा रही थी। आज वो अपने अंदर के एहसास कमतरी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गई थी। इसके साथ इस नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये थोड़ा सा रूटीन से हटकर नावल अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर नावल में फोर्स्ड मैरिज, एमरजेंसी बेस्ड निकाह और रोमांटिक और ये और वो इस तरह के हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आजकल के लड़कियों को, मेरा ख्याल है जो मोटी हैं उनको बहुत पसंद आया होगा। इस कहानी में, इस स्टोरी में, इस नावल में राइटर ने देखा जाए तो एक पैगाम दिया हुआ है उन हेल्दी लड़कियों के लिए जो अपने मोटापे को देखकर, अपनी फैटनेस को देखकर ज़िंदगी से बेजार हो जाती हैं। आपकी भी नज़र में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में अगर कोई ऐसी फरबा जिस्म यानी कि हेल्दी मोटी लड़की हो तो काइंडली उसको ये नावल ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि वो इस नावल को ज़रूर पढ़ें, और मेरे साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इंशाल्लाह।
कल आपसे एक नए नॉवल के साथ मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।